پیش کر دی جائے۔ جی فہیم گوہر صاحب، جزاک اللہ۔ جی میں ضرور پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ہمارے اللہ وبرکاتہ۔ مفتی مبشر صاحب ماشاءاللہ تشریف لائی ہیں، اہلاً سہلاً مرحبا۔ اور ہماری بڑی خوبصورت شخصیت جنہوں نے ختم نبوت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا، ہمارا مان، ہمارا غرور، ہماری بڑی دعائیں، اور ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے ان کو ویلکم کہہ رہے ہیں۔ جی جی فہیم صاحب، کیونکہ ہم مسجد نبوی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی زیارت کر رہے تھے، تو اسی کی حاضری کی متعلق میں کلام پیش کروں گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، سبحان اللہ۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، انشاءاللہ سبحان اللہ۔ اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج مسجد نبوی کی زیارت اور فہیم بھائی کی خوبصورت آواز کے ساتھ خوبصورت لیرک، بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دینوں میں، ہمارے سینوں کو منور فرما دے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں ہمارے مفتی مبشر شاہ صاحب، نہایت ہی قابل احترام، ہماری بڑی محترم ہستی۔ مفتی صاحب، آپ کے آنے کا بہت شکریہ، اہلاً سہلاً مرحبا۔ یہاں پر آج جو ہمارا موضوع ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے اوپر، اور امام مہدی علیہ السلامت کی آمد اور ان کی شناسانیوں کے بارے میں ہم یہ میرا جو سوال ہے کہ نبی اور رسول میں فرق، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے بارے میں، ان کی جو مقام کے بارے میں، کہ جیسے وہ سردار انبیاء، حوض کوثر کے مالک، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، تو یہاں پر جس طریقے سے مرزا قادیانی نے
ان کے بارے میں جو آیات اتری قرآن کریم میں کہ وما ارسلنا کا رحمت ان کے حوالے سے آج سورۃ کوثر کے بارے میں اس نے کس طرح سے کفر بکا، اس نے جو ہے اپنا جو دجل کیا اس نے سورۃ وضحیٰ کے بارے میں، اور ان کو حوالوں کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے سامنے وہ پیش کریں۔ جزاک اللہ خیرا احسن الجزاء فی الدارین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترمہ، میرا صرف ایک سوال ہے چھوٹا سا، جی جی وہ میں نے کرنا تھا یہاں پہ۔ ماشاءاللہ نعیم گوہر صاحب نے بابر بھائی پلیز ہمیں تھوڑا سا یہ مطلب بیان کر لینے دے، سوال ہم لوگ آخر میں رکھیں گے، ہمارا پروگرام زیادہ لمبا نہیں ہے، 45 منٹ پہ ہم نے اس کو ختم کر کے پھر آپ لوگوں کے سب کے سوالات ہوں گے۔ آپ وہ کیا آپ کی بات ٹھیک ہے، میں نے ذرا جانا ہے کہیں، اس لیے میں کہہ رہا تھا اگر آپ دوبارہ تشریف لے آئیں ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ جی آپ کریں سوال، آپ کا سوال کیا ہے؟ جی جی بولے آپ۔ چھوٹا سا سوال ہے میرا یہ، جی 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 حکم۔ قادیانی لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اور مہدی ایک وجود ہیں، جی تو میں ذرا اس کی تشریح چاہتا ہوں، آپ دے دیں یا مفتی صاحب دے دیں، کیا مہدی اور جی عیسیٰ ہم ایک دونوں دیں گے وجود ہیں؟ انشاءاللہ، اور اس کی ہم بالکل اس بات کی پوری وضاحت آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے کہ آپ کو جو ہے مطلب سمجھا سکیں۔ ہمارے پاس جو بھی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت جو کچھ بھی علم دیا ہے ہم کوشش کریں گے کہ وہ آپ تک پہنچے۔ جی مفتی صاحب، ان کا سوال یہ ہے کہ حضرت امام مہدی کے جی میں ان کا سوال سب سے پہلے ان کا جواب دے دوں۔ یہ کہہ رہے ہیں جی قادیانی لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اور امام مہدی ایک ہی شخصیت ہیں، جبکہ مرزا غلام قادیانی خود کہتا ہے کہ عیسیٰ اور مہدی الگ الگ شخصیات ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجئے، صفحہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 100۔ آپ سب لوگ نوٹ کر لیں، کیونکہ آپ کے پاس جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ان کے پاس کاپی پین موجود ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی جگہ پر کوئی بات کرنی پڑ جائے، کوئی آپ کسی مناظرے میں جانا چاہتے ہیں، بعض ٹائم ان کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں تو ہمارے لوگ جاتے ہیں، تو کم از کم آپ کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ یہ تو جاہل لوگ ہیں، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس وقت ہمارے پاس بہت بڑی شخصیت موجود ہیں، آپ ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے کاغذ پین جو ہے وہ تیار رکھیں اور اب ان حوالے کو نوٹ کر لیں۔ جی یہ لیں جی، یہ کتاب ہے روحانی خزائن جلد 17 اور صفحہ 167 176 ہو گیا نا، 167 جی جی 170 جی۔ اور یہ عبارت ہے جناب، میرے پاس اس ٹائم ہائی لائٹر نہیں ہے، یہ جہاں میری انگلی ہے۔ جی مرزا قادیانی کہتے ہیں لے سکتے ہیں بھائی؟ جی جی بالکل لے سکتے ہیں جی، آپ نے کسی نے لینا ہے تو اسکرین شاٹ لے لے۔ وہ مسیح موعود اور مہدی اور دجال تینوں مشرق میں ہی ظاہر ہوں گے جی، اور وہ ملک ہند ہے۔ مرزا قادیانی مسیح موعود کو، امام مہدی کو اور دجال کو 3 شخصیات کہہ رہا ہے، 2 نہیں کہہ رہا۔ اگر مرزا قادیانی مسیح موعود اور یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کو ایک شخص مانتا ہوتا تو یہاں پر ہونا تھا کہ دونوں مشرق میں ظاہر ہوں گے، جبکہ وہ ان 3 کی الگ الگ بات کر رہا ہے۔ امید ہے کہ بابر صاحب کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ جی یہاں پر میں ایک، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک حدیث بیان کر سکتی ہوں، میں ایک حدیث بیان کر سکتی ہوں یہاں پر۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، وہ جو حدیثوں کے حوالے دیتے ہیں کہ مہدی اور عیسیٰ ایک وجود ہیں، شخصیات کی تو بات نہیں کر رہے، وہ تو وجود کی بات کر رہے ہیں نا۔ جی جی، تو نام تو ہر بندے کو الگ الگ دیا جا سکتا ہے۔ جی چلیں اس کا بھی جواب دیں، میں جواب دیتا ہوں۔ حدیث کا کوئی پیٹرن حوالہ دیں تاکہ حدیث کا حوالہ میں دیتا ہوں، مائک میوٹ کریں۔ گزارش یہ ہے کہ آپ کی معلومات بہت کم ہے، آپ یا تو خود قادیانی ہیں یا جن قادیانیوں سے آپ ابھی ہم کسی کو جانتے نہیں ہیں، یہ بھائی بابر صاحب پہلے بھی آتے رہے ہیں میرے پاس،
تو میرا خیال ہے کہ ہمیں علم سے اگر ہم لوگ ان کو بتا دیں ان کی جو بھی شناخت ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ یہ قادیانی نہیں ہے جی کوئی بات نہیں، پہلے بھی آئی ہیں بابر صاحب. کوئی بات نہیں ہے. تو یہ ہے کہ میں ویسے جنرلی بات کی ہے، میں نے جنرلی بات ہوتے رہتے ہیں نا مفتی صاحب ان کی براڈز پر، اور پھر وہ جو سنتے ہیں تو جہاں پر وہ لاجواب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پراپر ان کو ہم لوگ بتا سکیں. جی بابر صاحب میں نے جنرلی بات کی ہے کہ جو اس قسم کے سوالات کرتا ہے یا تو وہ خود قادیانی ہوتا ہے یا وہ اس کی معلومات ہی کم ہوتی ہے، قادیانیوں نے ان کو غلط گائیڈ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حدیثیں پیش کرتے ہیں اور حدیثیں پیش کر کر کے امام مہدی کو ثابت کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کو ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دو الگ الگ وجود ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مرزا قادیانی حدیثوں کو مانتا ہی نہیں ہے. حوالے نوٹ کیجئے، وہ کہتا ہے امام مہدی کے متعلق باجی آپ کی بھی بیچ میں بیپ آ رہی ہے تو اچھا، تو وہ کہتا ہے کہ امام مہدی کے متعلق جتنی بھی حدیثیں ہیں ٹوٹلی کلہم جو ہے وہ ساری کی ساری مخدوش ہیں، ضعیف ہیں، ناقابل قبول ہیں، میں ان کو مانتا ہی نہیں ہوں. حوالے نوٹ کیجئے، روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 314 ہے. حمامات البشرا کے اندر مرزا قادیانی کہتا ہے وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ مَجِيءُ الْمَهْدِي فَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ وَمَجْرُوحَةٌ. وہ کہتا ہے کہ یہ امام مہدی کے متعلق جتنی بھی حدیثیں آتی ہیں کیا تو جانتا ہے کہ یہ ساری کی ساری کلوہا. دیکھیں مبشر صاحب سنیں میری بات، میں جواب دے رہا ہوں، اب سن تو لینا، مائک میوٹ رکھیے ابھی، چونکہ مجھے کیونکہ آپ کی تصدیق صاحب ایک سیکنڈ، اس کا سوال یہ ہے مفتی صاحب، وہ یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کیا فرما رہے ہیں، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارے پاس کیا ہے حدیث کا حوالہ، وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں وہ ابھی حدیثوں کے حوالے دیتے ہیں، میں جو حدیثوں کے آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ حدیثوں کے حوالے دیتے ہیں، آپ بار بار کہہ رہے ہیں حدیثوں کے حوالے، مائک میوٹ رکھیں گے ابھی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. میں آپ کا سوال بھی سمجھ چکا ہوں، میں ایک گراؤنڈ تیار کر رہا ہوں، میں آگے جا کے اپنے حوالے بھی دیتا ہوں، پہلے مرزا قادیانی کا رد کر لوں تو آگے جا کے اپنے بھی حوالے دیتا ہوں. آپ ذرا تھوڑا سا صبر اور تحمل کے ساتھ اگر بیٹھے رہیں گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. پہلے تو یہ بات کلیئر کر لیجئے کہ قادیانی احادیث کے روح سے امام مہدی کو نہیں مانتے. مرزا قادیانی خود کہتا ہے کہ امام مہدی کے متعلق جتنی بھی حدیثیں ہیں کلوہا ضعیفۃ مجروحۃ، وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں، مجروح ہیں، ناقابل قبول ہیں، میں ان کو مانتا ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، آگے جا کے مفتی صاحب اگر ایسا تھا تو پھر اس نے امام مہدی ہونے کا میں سارے سوالوں کے جواب دیتا ہوں، میں سب سوالوں کے جواب دیتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں میں ایک ترتیب سے لے کے آگے بڑھتا ہوں. ٹھیک ہے، گزارش یہ ہے، روحانی خزائن جلد 3 ہے اور صفحہ 406 ہے. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے میں کہتا ہوں کہ مہدی کی خبریں ذوف سے خالی نہیں. 2 حوالے ہو گئے، تیسرا حوالہ سماعت کیجئے. روحانی خزائن جلد 22 ہے، صفحہ 214 ہے. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے حدیثوں کو خوب غور کر کے پڑھو، وہ مہدی معہود کی نسبت اس قدر اختلاف رکھتی ہیں کہ گویا تناقضات کا مجموعہ ہے. تناقضات یعنی ایک دوسرے کی مخالف ہے. بعض حدیثوں میں لکھا ہے کہ مہدی فاطمی ہوگا، بعض میں لکھا ہے کہ عباسی ہوگا، بعض میں لکھا ہے کہ رجل من فارس ہوگا، یعنی میری امت سے ایک شخص ہوگا. ابن ماجہ کی حدیثوں نے ان سب روایتوں کے اوپر پانی پھیر دیا ہے کہ کیونکہ اس حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ لا مہدی یا الا عیسیٰ، یعنی عیسیٰ ہی مہدی ہے، اس کے سوا اور کوئی مہدی نہیں. پھر مہدی کی حدیثوں کا یہ حال ہے کہ کوئی بھی مائک میوٹ رکھے پلیز، آپ تھوڑا سا ہمیں صبر سے سن لیں. یا تو ایسا ہے آپ مجھے کہہ دیں جی تم مائک بند کر دو، میں نے اپنی سنانی ہے تو سنا لیں، آپ سنا لیں، میں پھر بند کر دیتا ہوں. جی بابر صاحب. نہیں مفتی صاحب میرے لیے قابل احترام ہے آپ. بات یہ ہے کہ وہ یہی والی حدیث پیش کرتے ہیں نا
लाल महदी ईसा, इसका क्या जवाब है? बाबर साहब आप बात मुकम्मल होने देंगे तो आपको समझ आएगी ना, आप चुप करके सुने, बाबर साहब, पूरे हवाले बाबर साहब एक मिनट बात पूरी सुने, आप बाकी हमको सारे समझ लगेगा। फिर आप पूछ रहा बाबर, बाबर साहब, प्लीज बाबर भाई। क्योंकि आपने जो बात की थी ना, आपका सवाल ये था कि कादियानी ये कहते हैं, अगर आप ये बाबर भाई पूरी बात के समझो, बारे में बता दें तो वो आपको उधर से आप तो समझ आ जाए तो फिर बात करना। सुहेल एक मिनट, वो इसलिए क्योंकि कादियानियों से आपने स्टार्ट किया कि वो ये बात कहते हैं, तो पहले वो उन्हीं की बात आपको बता रहे हैं कि जो बात आप हमें बता रहे हैं वो उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद जो हमारा अकीदा है, जो अहादीस हैं हज़रत ईसा के बारे में और हज़रत इमाम महदी के बारे में, फिर वो हम आपसे बताएंगे, ताकि आप जब दोबारा उनके पास जाएं तो आपके पास हर तरह के उनका भी इल्म हो और आपके पास कुरान और हदीस के हवाले से भी आपको बाकायदा तौर पे लेना हो। बाबर साहब सही बात है, बिल्कुल जी मुफ्ती साहब। गुजारिश ये है कि इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है हमारे यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर भी बाद में अपलोड हो जाएगी, तो सुनने देखने वालों को कोई फ़ायदा हो, कोई इल्म हो, कोई नॉलेज हो, दोनों तरफा इतराज़ात और उनके जवाबात होने चाहिए कि कादियानी ये कहते हैं जी, उसका जवाब ये है। तो भाई मैं एक ग्राउंड तैयार कर रहा हूँ और इसके ऊपर बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू करनी है, ऐसी टेंशन ना लें आप, थोड़ी देर तहम्मुल से सुनते रहें। अगर आपको मेरे भाई जल्दी है तो आप हमें अपने सवालात लगा दें और आप जा सकते हैं, ठीक है। आपका सवाल जब हमने सुन लिया है, आप सुने तो सही तहम्मुल के साथ। आपने बात ही ये की है जी कादियानी हदीसें पेश करते, कादियानी हदीसें। ओ भाई कादियानी तो मानते नहीं है हदीसों को। मिर्जा कादियानी तो बार बार कहता है मैं तो इमाम मेहदी की सारी हदीसों को तनाकुज़ात का मजमुआ और ज़ईफ़ और मजरू और मखदूश मानता हूँ, ठीक है। और फिर वो ये वाली हदीस जो आप जिसके ऊपर आपने माइक ओपन किया है कि ला महदी इल्ला ईसा जी, ये कादियानी बड़ा पेश करते हैं जी, बड़ा, मुझे भी पता है। 25 साल मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं कादियानियों की ये हदीसें सुनते हुए, और हर दफ़ा उनको हम ये जवाब देते हैं और आगे से वो बोल नहीं सकते, उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता। या तो अब मैंने भाई, या आप जवाब दे देना। अब आप चूंकि एक थर्ड पार्टी की बात हमारे तक पहुँचा रहे हैं तो आप हमें सुने तो सही ना कम अज़ कम। या तो कादियानियों को लाएं हमारे सामने, हम उनसे डिस्कस करें, टॉक करें, ठीक है ना। ये बात है, सब्र तहम्मुल रखते हैं, देखते हैं मामला क्या है, माजरा क्या है। ये हदीस बड़ी पेश कर, वो खुद कह रहा है कि इस एक हदीस ने सारी हदीसों के ऊपर पानी फेर दिया है, और कुल्लुहा मजरूहातुन व ज़ईफ़ातुन, वो कहता है कि ये भी हदीस ही है ना इब्ने माजा की, ला महदिया इल्ला ईसा, ये बात तो नहीं है ना। वो कहता है ये भी उसमें ही शामिल है कुल्लुहा के अंदर, कि ये सब ज़ईफ़ है, मैं मानता ही नहीं हूँ। और ये हदीस वो है सबके ऊपर पानी फेरने वाली है। तो आप सुने तो सही, हवाले नोट करें। कादियानियों की वेबसाइट के ऊपर alislam.org के ऊपर जाकर देखिए, हवाला गलत हो, जो चोर की सज़ा वो हमारी सज़ा, मुंह मांगा इनाम हम देंगे, इतना ही कर सकते हम, और तो नहीं कुछ कर सकते। मनवाना ना मनवाना तो हमारे बस में नहीं है कि भाई मानो भाई मानो भाई मानो, ये तो नहीं हम कर सकते। कम अज़ कम आपको हम हवाला दे सकते हैं, बस मानने ना मानने वो आपकी सरदर्द है, हमारी नहीं। मिर्ज़ा कादियानी कहता है क्योंकि इस हदीस के ये अल्फाज हैं कि ला महदिया इल्ला ईसा, यानी ईसा ही महदी है, इसके सिवा और कोई महदी नहीं। फिर महदी की हदीसों का ये हाल, महदी की हदीसों, तो जो करिए, महदी की हदीसों का ये हाल है कि कोई भी जीरा से खाली नहीं है, और किसी हदीस को किसी को सही हदीस नहीं कह सकते। सुन ले आप, मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा। बस जिस रंग पर पेशगोई ज़हूर में आई और जो कुछ हकमे मऊद ने फैसला किया वही सही है। वो आखिरी लाइन में पता क्या कह रहा है, वो कहता है मैं हदीस तो किसी दुनिया की हदीस को मानते ही नहीं हूँ, हाँ जो मैं तुम्हें हदीसें पेश करता हूँ, मैं जो गप्पे मारता हूँ ना, वो गप्पे ठीक हैं, बकाया मैं हदीस किसी को नहीं मानता। वो अभी मैं हवाला देता हूँ, वो कहता है मैं हदीसों को रद्दी की ठोकरी के अंदर फेंकता हूँ। हाँ माज़अल्लाह, आगे सुनिए जरा, आखिरी लाइन में दोबारा रिपीट करूंगा। कहता है बस जिस रंग पर पेशगोई ज़हूर में आई और जो कुछ हकमे मऊद ने फैसला किया वही, हकमे मऊद वो अपने आप को कह रहे हैं, कहते जो इसने फैसला किया ना वही सही है। वो कहता है कि देखें मसीह मऊद ये होता है कि जो टॉनिक वाइन पिए, स्ट्रिंग्स वाइन पिए, पोर्ट वाइन पिए, कोला वाइन पिए, वो है मसीह मऊद, वो है इमाम मेहदी। तो ये बात सही है, ये सही हदीस है, इसको हदीस समझो।
کہ یہ حدیث کے اندر ہے کہ وہ ٹانک وائن پیے گا، شرابیں پیے گا، زناکاریاں کرے گا، چوریاں کرے گا، ٹھگیاں کرے گا، ڈنڈی بازی کرے گا، جو غلط کام ہے وہ کرے گا، یہ صحیح ہے، وہ یہ ہے یہ لائن۔ وہ کہتا ہے پس جس رنگ پر پیش، رنگ میں جو رنگ یعنی پوری زندگی اس کی جس کاموں میں گزری ہے، وہ کہتا ہے وہ پیش گوئی تھی یہ کہ جو مسیح موعود ہوگا یہ سارے کام کرے گا، کرتوتیں اس کی یہ والی ہوں گی کہ 50 کتابیں لکھنے کا وہ لوگوں کو کہے گا اور ایڈوانس بھی پیسہ جمع کر لے گا اربوں روپیہ، اور 25 سالوں کے اندر 5 چھوٹے چھوٹے رسالے لکھ کے وہ کہے گا کہ جناب 5 اور 50 کے اندر صفر کا ہی فرق ہے۔ تو لہذا یہ مسیح موعود کی کرتوت ہوگی کہ وہ ٹھگی کرے گا لوگوں کے ساتھ۔ وہ کہتا ہے یہ جو حکم موعود کا جو فیصلہ ہے نا یہ ہے صحیح، جو میں فیصلہ کرتا ہوں نا یہ صحیح ہے اور یہی صحیح حدیث ہے۔ سنیں ذرا، تحمل سے سنتے ہیں، زیادہ جذباتی نہیں ہوتے۔ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 357۔ مرزا قادیانی کیا کہتا ہے؟ قادیانیوں ذرا نیڑے ہو جائے بھائی، نیڑے ہو کے سنیں آج۔ مہدی کی حدیثیں سب مجروح اور مخدوش بلکہ اکثر موضوع ہیں۔ موضوع پتہ کیا ہوتی ہے؟ جو گھر میں بیٹھ کے بناتے ہیں، جیسے مرزا جی گھر میں بیٹھ کے بناتے تھے نا حدیثیں، اس کو کہتے ہیں موضوع حدیثیں، ٹھیک ہے جی، اس کو کہتے ہیں موضوع حدیثیں۔ ایک منٹ ذرا ٹھہرے آج۔ وہ مرزا جی کی جو موضوع حدیثیں تھیں نا جو گھر میں بیٹھ کے وہ بناتے تھے، وہ عاجز نے یہ کتاب لکھی ہے مرزا غلام قادیانی کے شہرۂ آفاق 200 جھوٹ۔ وہ 200 جھوٹ اصل میں کیا ہے؟ 200 شہرۂ آفاق حدیثیں اس نے اکٹھی کی ہیں، یہ میں نے کی ہیں مرزا قادیانی کی بیان کردہ، جس میں اس نے گپیں ماری ہیں۔ دنیا کی کسی ایک حدیث میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ مرزا قادیانی کہتا حدیثوں میں ہے۔ ہم نے چیلنج کیا، منہ مانگے انعام کا اس کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے، اور کتاب کو لکھے بھی 10 سال ہو گئے، آج تک کسی قادیانی نے اس مناظرے کا چیلنج قبول نہیں کیا اور اس کتاب کا ایک حوالے کا بھی رد نہیں کیا۔ یہ ہے وہ حدیثیں جس کو وہ کہتے ہیں یہ صحیح ہے، جو میں کہتا ہوں یہ صحیح ہے، جو میری کرتوتیں ہیں وہ صحیح ہیں۔ قرآن اور حدیث کو تو میں مانتا ہی نہیں ہوں، میں ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہوں۔ قرآن کے بارے میں تو وہ یہ کہتا ہے عاجز نے یہ کتاب لکھی ہے، اس کے اوپر مفصل حوالے موجود ہے، قادیانی کلمہ۔ وہ کہتا ہے کہ جناب قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے، دنیا سے ختم ہو گیا ہے، وہ تو چلا گیا ہے، اب میں محمد بن کے دوبارہ آیا ہوں دنیا میں، میرے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ تو مفتی صاحب گل ہے وہ کلمہ تو تساں بھی اپنا بنایا ہو وکری گل کیا جے باجی نوٹ کریا جے باجی جی باجی جڑی گل میں گل جڑی کہی سی کہ تسی یا تے تسی خود قادیانی ہو تے یا او گل آ گئی نا سامنے باجی سمجھ آ گئی جے بابر صاحب میری گل سن، میں میرا سوال ہی نہیں، میرے سوال دا جواب تسی دیندے ہی نہیں پے، بار بار تسی یہ گلاں کرو، منو صرف انہی گل دسو کہ قرآن دے حدیث وچوں مہدی تے مسیح دا کی حوالہ میں ابھی پورا سناؤں گا۔ مہدی کی حدیثیں سب مجروح اور مخدوش اور اکثر موضوع ہیں، اکثر موضوع ہیں، اکثر موضوع ہیں۔ نہ اب نہیں اب مائک میوٹ، اب نہیں، آپ کو میں نے بولنے دینا، ساری دنیا کو پتا چل گیا آپ کون ہے، ساری دنیا کو پتا چل گیا، مائک میوٹ رکھیں۔ بابر صاحب مفتی صاحب یہ پہلے آتے ہیں میرے پاس، بابر مجھے پتا ہے سارے قادیانی بھی ہماری بریڈوں پر بھی آتے ہیں۔ میرے اوپر الزام لگا رہا ہے یہ بندہ، بار بار الزام لگا رہا ہے۔ بابر صاحب جو ہے نا یہ بڑے میرے پرانے مطلب آتے ہیں، اور بابر صاحب آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں کچھ بھی نہیں سمجھتا جناب، میں سمجھتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، کیا کافر سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کو؟ میں آپ کو بھی کافر نہیں سمجھتا، میں کسی کو کافر نہیں سمجھتا۔ دیکھ لے باجی، دیکھ لے، اور کیا ثبوت دوں باجی؟ پتہ نہیں مجھے تو باجی یہ ہماری فیلڈ ہے، 25 سال میں نے چیلنج کیا ہے، 25 سال ہو گئے ان سے الجھتے ہوئے، ہم بندے کو ہم دور سے جناب پہچان جاتے ہیں، ایسے منٹوں کے اندر الزام کیا؟ ایک منٹ بابر بھائی، آپ نے سامنے کیا ہے آپ بتاؤ یار۔ بات یہ ہے، اس بات کو چھوڑتے ہیں مفتی صاحب، نہیں باجی ابھی یہ ہمارے لڑکے ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں، دیکھیے گا، کرے فیصلہ نہیں کرے یار، جواب دینا تو دسو مفتی صاحب نا جی۔ مرزا غلام قادیانی کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بتائیں ساری دنیا کو، باجی کو بھی پتا چلے۔
یہ کوئی اسلامی شرط ہے؟ دیکھیں باجی دیکھ لیا نہیں باجی تو علمی شخصیت ہے، وہ تو جانتی ہے۔ مفتی صاحب اپنا جواب دینا چاہیے جو بھی ہے۔ میں جواب دے رہا ہوں نا، مائک میں اٹھ نہیں کر رہے ہیں، بار بار بیچ میں بول رہے ہیں، بار بار بول رہے ہیں۔ یہ ابن ماجہ بول رہا ہے بھائی، یہ قادیانی ہے ابن میں قسم کھا کر بولتا ہوں کہ ام رباب آپ سے زیادہ عالمہ ہیں۔ آپ مائک میوٹ رکھیں، میں ابھی میری گفتگو جاری ہے۔ آپ کو اتنا، اگر آپ قادیانی نہ ہوتے آپ کو اتنی تکلیف نہ ہوتی، آپ کو تکلیف نہ ہوتی۔ آپ مائک میوٹ رکھیں، میں جواب دے رہا ہوں۔ مفتی صاحب یہ قادیانی ہے، یہ ابن ماجہ بول رہا ہے، یہ قادیانی ہے، ابن ماجہ بول رہا ہے، یہ واز چینج کر کے آئی ڈی بدل کے یہ ابن ماجہ ہے۔ ابن ماجہ کی میں نے بہت سارے مناظرے کی کہ ابن ماجہ کی نہیں ہے، آواز نہیں ہے یہ بری بہت بری یار۔ مجھے حوالہ دینے دیں، مائک میوٹ رکھیے۔ بابر صاحب آپ اس بات کی وضاحت کر دیں کہ اگر آپ قادیانی بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ کو جو جواب چاہیے ہوگا وہ ہم آپ کو دیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن مجھے جہاں تک پتہ ہے کہ یہ آئی ڈی میرے پاس بہت دفعہ پہلے بھی آئی ہے بابر صاحب۔ باجی بہت دفعہ ہی آتے ہوتے ہیں، کیا ہو گیا باجی، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ مطلب دین کی بڑی بات سننی، یہ ایسے ہی ہوتا ہے ہماری صفوں کے اندر، یہ مجھے مجبوراً بولنا پڑ رہا ہے۔ عمر باب سسٹر قادیانی صفوں میں گھس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کا موقف کیوں نہیں لے رہی؟ ان کا موقف لینا چاہیے نا۔ بتاؤ بابر صاحب کیا مانتے ہو مرزا قادیانی کو؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ پہلے بحث نہیں کرنی چاہیے، بس پہلے اپنا عقیدہ بتاؤ بابر، اپنا عقیدہ بتاؤ کہ قادیانیت کے بارے میں کیا جانتے ہو اور مرزے کو کیا سمجھتے ہو؟ تمہاری جواب فہیم قادیانیت نہیں، انہیں ہنے لعنت پا دینی جے قادیانیت احمدیت، احمدیت۔ مرزا غلام احمد قادیانی نو کی سمجھنا ہے؟ پنجابی چ پوچھ رہے ہیں آسان الفاظ دے وچ، دس کافر ہے تیرے نزدیک، او مہدی ہے تیرے نزدیک، او عیسیٰ ہے تیرے نزدیک، او مسیح موعود ہے، تے کی سمجھنا ہے؟ دس ذرا کو جلدی شاباش۔ بات یہ ہے، سسٹر نہیں، میں فہیم بات کر رہا ہوں، سسٹر نہیں بات کر رہی، میں فہیم بات کر رہا ہوں، مجھ سے بات کریں جی۔ بھائی میں نے یہ ہے کہ آپ میرے سوال کا جواب دینا یا نہیں دینا۔ میں جو پوچھ رہا ہوں، جو میں پوچھ رہا ہوں، کافر نہیں مانتا تیرے نزدیک، پھر ایک منٹ، پھر تیرے نزدیک مرزا غلام محمد قادیانی مسلمان ہے تیرے نزدیک؟ لا وزیرتم وزرا اخرى، میں جڑی بات کر رہا ہوں تیرے نزدیک بوجھ اٹھانا ہے، کسی دوسرے کا نہیں اٹھانا۔ تیرے نزدیک مرزا قادیانی مسلمان ہے؟ بندہ پھڑیا گیا، میں کسی کو کافر کہہ کر خود میں جڑی گل تیرے نزدیک بس بندہ پھڑیا گیا، سسٹر یہ قادیانی ہے، ٹھیک ہے، میں رسول پاک صلی اللہ چلے مائک میں اٹھو بھائی، مائک میں اٹھو بھائی، مائک میں اٹھو بھائی، جواب دینا بھائی بابر بھائی آپ پھر بول رہے ہیں، بس آپ نوٹ کرو، آپ نوٹ کرو، مائک میوٹ کریں بھائی، مائک بابر بھائی آپ بات بالکل ٹھیک ہے، آپ بول رہے ہیں۔ مفتی صاحب ایک بات، قرآن اور حدیث کی روح سے جو آپ نے سوال کیا قادیانیوں کے بارے میں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے عقیدے کے بعد ہم لوگ آپ کو قرآن اور حدیث سے بس ہمارے سن لیں، پہلے سن لیں، یہ جو مسلمانوں کا عقیدہ الحمدللہ، ٹھیک ہے، بس تھوڑا سا پیشن رکھ لیں تاکہ سننے والوں کو بھی ان کا عقیدہ بھی واضح ہو جائے، اور جو قرآن و سنت کا عقیدہ ہے وہ بھی وضاحت ہو جائے، پتہ چل جائے۔ اچھا اب سنیے جی، آپ کو مجروح کرنا مقصد نہیں ہے، آپ کچھ کوئی بھی ہیں، ہمیں اس چیز سے غرض نہیں ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ قادیانیوں کے عقیدے کو بھی واضح کر دینا اور جو مسلمان کا عقیدہ ہے اس کو بھی واضح کر دینا، بالکل ٹھیک، معذرت کے ساتھ میں آپ سے، تاکہ سننے والوں کو دونوں کا موقف جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ جی بالکل ٹھیک، جزاک اللہ۔ اچھا اب گزارش یہ ہے کہ پہلے موقف سن لیں، آپ کو بار بار جو تکلیف ہو رہی ہے میں آپ کی تکلیف بھرپور سمجھ سکتا ہوں، لیکن آپ کا سوال بھائی، ہمارے جو سوال ہیں ان کے جواب کون دے گا؟ یہ ایک ایک حوالہ ایک ایک جواب دینا ہے آپ نے، وہ آپ نے دینا ہے، ٹھیک ہے، وہ بعد میں نوٹ کرتے رہیں بس دھیان نال، توجہ دے نال۔ اچھا جی آگے جی، مرزا قادیانی کہتا ہے مہدی کی حدیثیں سب مجروح اور مخدوش بلکہ اکثر موضوع ہیں، اور ایک ذرہ ان کا اعتبار نہیں، ایک ذرہ بھی اعتبار نہیں ہے حدیثاں دا۔ بعض ائمہ نے ان حدیثوں کے ابطال کے لیے خاص کتابیں لکھی ہیں، وہ کیڑیاں کتاباں نے جی؟ دو چار دے سانوں بھی نہ دسو، آہو اے تساں دسنا جے بابر صاحب۔
اچھا، اور بڑے زور سے ان کو رد کیا ہے، اور جب کہ یہ حال ہے کہ خود مہدی کا آنا ہی مارد شک اور شبہ میں ہے۔ واہ بلے، جب مہدی کا آنا ہی شک و شبوں میں تھا تو مرزا نے کیوں پھر اعلان کیا جی میں امام مہدی ہوں؟ وہ کتوں آئی؟ خود مرزا غلام قادیانی کہتا ہے قرآن کے اندر امام مہدی کا ذکر کہیں نہیں آیا، اور حدیثوں کو وہ کہتا ہے ساری کی ساری مجروح، ضعیف اور موضوع ہیں۔ تو پائیے تذکرہ آیا تے آیا کتوں؟ وہ دسو بھی تے صحیح نا، وہ کہاں سے آیا؟ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ جو حوالہ دیا تھا روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 217 کا آخری لائن، یہ وہ یہاں سے آیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دوبارہ سنیں، پس جس رنگ پر پیش گوئی ظہور میں آئی اور جو کچھ حکم موعود نے جو کچھ بھی حکم موعود نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے نا وہی صحیح ہے، وہ یہاں سے آیا، قرآن حدیث سے نہیں آیا۔ یہ عقیدہ قرآن حدیث کو تو ریجیکٹ کر رہے ہیں نا، وہ قرآن میں تو امام مہدی کا ذکر ہے ہی نہیں، حدیثیں ساری کی ساری مجروح اور مخدوش اور ضعیف اور موضوع، تو وہ کہاں سے آیا؟ وہ یہاں سے آیا۔ مرزا کہتا ہے میں نے بس تمہیں کہہ دیا نا، منو منو، جو نہیں منو گے تو پتہ کہ کون ہو گے؟ وہ منوانے کا بھی اس کا اپنا ایک سٹائل تھا نا۔ اوے ذریات البغایا، اوے رنڈیوں کے بچوں، اوے گشتیوں دے بچوں، اوے کتیوں کے بچوں، دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر اور ان کی مائیں کتیوں سے بڑھ گئیں۔ وہ کہنا مینوں منو، نہیں منو گے میں تمہیں گالاں کڈاں گا، پھر موٹی موٹی گالاں کڈاں گا۔ تے مرزے قادیانی نو کسی نے پوچھ لیا، مرزا جی مفتی صاحب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا حوالہ موجود ہے؟ میں حوالے دیتا ہوں باجی، اسی جیڑی گل کران گے، جویں میری باجی تے میری بہن نے میرے کو حوالہ طلب کیتا ہے، تواڈے سارے دے اوتے فرض تے واجب ہے کہ تسی پوچھو کہ مفتی مبشر شاہ جڑی تو گل کیتی ہے دا حوالہ دے، اے ضروری ہے بھائی، بالکل ضروری ہے۔ حوالے نوٹ کرو، روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 31، انوار الاسلام۔ ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جاوے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ نہیں۔ وہ کہندا ہے مینوں اگر جنہیں امام مہدی نہ منیا وہ حرامی ہے، حرامی اے منوان دا طریقہ ہے۔ جب ایک سیکنڈ مفتی صاحب، میرا سوال ہے، یہ بابر ساکپا نہیں ہے، میرا سوال ہے آپ سے کہ جب وہ ایک چیز کا انکار کر رہا ہے، قرآن کو مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث کے اوپر اس کا کوئی بلیو نہیں ہے، اور امام مہدی تو ثابت ہی حدیث سے ہو رہے ہیں، تو پھر اس کی مطلب اس کا مسیح الموعود بننا اور پھر امام مہدی کا دعویٰ وہ یہ ہے باجی، وہ یہی کہتا ہے، میں نے آخری لائن سنائی تو ہے باجی میری بہن، وہ کہندا ہے پیا کہ جو میں اپنے آپ نو کہنا وا یا جیڑا میری وضاحت یا جو میرا کریکٹر ہے یا میری زندگی جنج گزر رہی، بس اے وے امام مہدی دی علامتاں، اے نے نشانیاں تے اے وے صحیح، بس میں کسے قرآن دی اس نو نہیں منتا، وہ ہے کہندا ہے نا پھر باجی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا حوالے سنو، روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 53 نجم الہدا دے اندر مرزا قادیانی کہندا ہے عربی دے وچ، ان الادا سارو خنازیر الفلا ونساؤہم من دونہن الاقلب، کہتا ہے دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں۔ ہاں، جو بھی مرزا قادیانی کو نہیں مانتا وہ خنزیر ہے اور اس کی ماں جو ہے کتیوں سے بھی بڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ ولد الحرام ہے۔ مرزا غلام قادیانی سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ تو نے داڑھی رکھی ہے، پگ باندھی ہے، تو دعوے نبوت کے اور امام مہدی کے اور اللہ ہونے کے اور اللہ کا بیٹا ہونے کے اور خدا کی بیوی ہونے کے دعوے کرتا ہے اتنے بڑے بڑے، تے تو کی گالاں کرنا ہے لوکاں نو؟ تے مرزا قادیانی نے جو جواب دیا تھا سنیا جے ذرا دھیان نال، قادیانیوں نیڑے ہویا جے، نیڑے ہویا جے تے کال کریا جے، میں جواب لینا ہے تواڈے کول۔ اس نے کہا روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 80 کے اوپر، وَإِنَّمَا نَرُدُّ سَبَّ الصَّابِينَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ جَزَاءً لِلْمُفْتَرِيَاتِ، وہ کہندا ہے مینوں گالاں دیندے نے تے میں انہاں نوں گالاں دینا، ہن سمجھے ہو؟ اے مینوں گالاں دیندے نے تے میں اس واسطے انہاں نوں گالاں دینا وا کیونکہ مینوں گالاں دے۔ تو اس نے لفظ جو استعمال کیا وہ سب صابین کا یوز کی ہے، سب سین کے ساتھ، سب اور صاب کی جمع ہے حالت نسبی اور جری کے اندر، صابون اور صابین،
حالت رفی میں صابون اور صابین حالت نسبی اور جری کے اندر آئے گا، چونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے تو اس لیے یہ حالت جری کے اندر ہے، تو صاب کی یہ جمع ہے، تو مرزا قادیانی اپنے آپ کو صاب کہہ رہا ہے کہ میں صاب ہوں، گالیاں دینے والا۔ اس لیے ہم مرزا غلام قادیانی کا نام جب بھی لیتے ہیں تو کہتے ہیں مرزا صاحب، سین والا صاحب، وہ یہ حوالہ ہے کہ گالیاں دینے والا مرزا، مرزا صاحب، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ تھا اس کے منوانے کا طریقہ، اور یہ تھا جس کے اوپر ہمارے پیارے پیارے بھائی ببر شیر صاحب جناب پریشان ہو رہے تھے، اور مفتی صاحب وہ گل سنو، میری گل سنو، گل کی سنانی جے؟ جدوں قادیانی نال گل کرو نا، کہندے نے ساڈے نال قرآن تے حدیث تے گل کرو۔ اچھا قرآن دی حدیث نہ کرتے تے پے ہیں اسی کہنے تے پے ہیں کہ قرآن دی حدیث چ امام مہدی نو ثابت کرو نا ثابت یار گل سنو، کرو ثابت کرو سسٹر تھوڑی دیر بھائی کرو نا ثابت، میرا سوال ہے نا کہ سوال تواڈے ہی ہونے نے، میرا یہ سوال ہے، جڑے ساڈے سوال نے وہ کدھر گئے بھائی؟ وہ بھی تے جواب بھی تے چاہیے نا، اسی کہ نہ دیوارہ کو جا کے جواب لئیے۔ مفتی صاحب بابر بھائی آپ ہی جواب دے دیو، انہوں نے سوال کیا نا، آپ جواب دے دیو۔ میرا لیکن وہ مسلمان ہے نا سہیل بھائی، اگر میرا علم اس قدر ہوندا تے سسٹر میں تواڈے کول آ کے سوال کردا بھلا دسو جی اسی اگے مہدی دا تے مسیح یہ دا کوئی وجود مربی وغیرہ ہوتے ہیں یا کوئی ان کا ہوتا تو اس کے بحث کر لیتے۔ اچھا بات سنے نا، یہ بڑے دفعہ ہم نے بھگت کے یہ چیزیں دیکھ لی ہیں کہ جو چھپے ہوئے قادیانی ہوتے ہیں ان کو ہم پھر بے نقاب کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا، آپ کہہ رہے تھے کہ میں مرزا قادیانی کو کافر نہیں کہتا، ٹھیک ہے، تو اگر میں اس کے کفر کی کوئی دلیل آپ کو دے دوں تو پھر کافر کہیں گے کہ نہیں؟ بتائیں ذرا، بولیں بات سنائیں نہیں مجھے، میں مرزا قادیانی کے کفر کی دلیل دے دوں تو آپ اس کو کافر کہیں گے کہ نہیں؟ او بھائی میرے پاس مجھے بتائیے نا، ہوں جنہ چکر میں کھوڈو چونا نہ کڈیا تے میں اگے گل ودانی ہوئی کو نہیں۔ چلو ذرا فیصلہ کرو، مرزا قادیانی دا کفر اگر میں دلائل دے ذریعے بابر بھائی مفتی صاحب بات ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے یار، بات سسٹر یہ ہو رہی ہے آپ سے کہ مجھے سسٹر نو چھڈو، تسی ہن سسٹر نو میرے نال گل کرو، تسی کہندے ہو جی میں مرزا قادیانی نو کافر نہیں کہندا، میں اودے تے لعنت نہیں پاندا، میں حوالے تانوں دین لگا واں، ذرا ہن مائک میوٹ، میں نہیں تانوں بولن دینا، میں مائک بولن نہیں دینا، چپ، مائک میوٹ، میری گل سنو جی۔ مرزا قادیانی کہندا وے روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 207، جلد 18 صفحہ 207، جلد 18 صفحہ 207، حوالہ کیوں نہیں سنتے پے؟ کیوں کی مسئلہ ہے تانوں؟ تسی تے جدوں مرزا قادیانی نو مندا ہی کو نہیں تے تانوں کادی پھر تکلیف ہے کہ بھائی تسی مرزا قادیانی دے حوالے نہیں سنتے پے؟ دسو ذرا، دسو، تکلیف ہوندی ہے نا پئی، تکلیف ہوندی ہے کہ دنیا نو پتہ چل رہا ہے قادیانیت دا چہرہ کی ہے، ہاں تکلیف تانوں ہو رہی ہے کہ مرزے دیاں کتاباں نہ کھولیں تے میں تے کھولنیاں نے مرزے دیاں کتاباں، کھولاں پھر مرزے دیاں کتاباں ہیں؟ تواڈے کول قرآن دا علم نہیں، حوالہ سنو بھائی، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 207، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 207، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 207، بولن تو بھی نہیں میں دینا، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 207، نہ بھائی ڈاکٹر صاحب چپ، ڈاکٹر صاحب چپ بھائی، کوئی نہیں بولے گا، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 207 تے میری کتاب دا صفحہ نمبر 48 تے مرزا قادیانی دا کتاب روحانی خزائن جلد صفحہ 207 اور جلد 18۔ مرزا قادیانی کہندا ہے پھر اس کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وحی اللہ ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی، تے جڑا اسی کلمہ پڑھنے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پورا کلمہ پورے قرآن چ کدھر نہیں لکھیا، لا الہ الگ لکھیا، محمد رسول اللہ الگ لکھیا، تے محمد رسول اللہ جڑی آیت دے وچ لکھیا نا وہ ہے وے ایس آیت دے وچ لکھیا وے، سورہ فتح دی آیت 29، صرف ایک آیت ہے، تے اس آیت نو مرزا قادیانی اپنے اوتے فٹ کردا ہے، آندا میرے اوتے نازل ہوئی ہے
میرے بارے نازل ہوئی ہے اور یہ وچ لفظ محمد ہے نا جڑا او میں واں میرا نام اللہ نے رکھے ہے محمد ہوں دسو یہ بارے کی حکم ہے تواڈے دسو ذرا اے ایک حوالہ ہے صرف زیادہ نہیں جلدی کرو ہن مائک اوپن کرو بھائی منو قادیانی دی کتاباں دے نال کی غرض ہے ٹھیک ہے نا پہلی گل لعنت پاؤ پھر مرزا قادیانی تے پاؤ نہ لعنت میں تواڈے بزرگاں تے نہ لعنت پاواں جنہاں نے اپنا کلمہ پڑھایا ویکھیا جے لیکن باجی تو میں کنیاں دلیلاں دیاں تسی ایدی بار بار ایدی فیور کر رہے ہو تسی فیور کر رہے ہو کنیاں دلیلاں ایدیاں دیاں دسو قرآن اجازت نہیں دیندا باجی بولو نا ہن باجی بولو کیوں لعنت پاواں وجہ تسی دسو میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں یہ ابن ماجہ ہے یہ ابن ماجہ ہے یہ ابن ماجہ ہے انگریز رسول اللہ آکھیا میں انہاں تے لعنت نہیں پاندا پیا جنہاں نے آکھیا نہیں میں باجی کول فیصلہ نہ مانگا باجی کول اپنا کلمہ پڑھائے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوندے ہیں فیصلہ میں باجی کول نہیں مانگا بھائی میں جنہاں دی براڑ تے آیا ہاں میں اپنی بہن کو آ کے بہن نال سوال کیتا سی تساں وچ ایویں آ گئے میں بڑی معذرت نال مفتی صاحب تواڈے کو نہ قرآن دا علم ہے نہ تواڈے کو حدیث دا بڑی معذرت نال میں یقین کرو سسٹر دی تواڈے نال زیادہ رسپیکٹ کردا کیوں ایک قرآن تے حدیث نال گل کردے نے اور سمجھدے نے انہاں نوں سارے قواعد دا ہی پتہ ہے میرے باپ ذرا مائک میوٹ ہٹایا جے ذرا آیو میرے باپ دے نال بالکل میں جڑا نا او کردا واں گل میں تو تواڈے نال سوال نہیں سی کرنا اچھا مائک میوٹ کرو ذرا یار نہ ہی تے میں ماڈریٹر ہاں کہ میں تواڈا مائک میوٹ کر سکاں میں تواڈے سامنے حدیث پیش کیتی او ذرا ایک منٹ ہن مائک میوٹ کرو نا مائک میوٹ کرو میں اپنی حدیثاں جے بیان کرنیاں سن تساں سانوں موقع ہی نہیں دتا مائک میوٹ کرو ذرا مائک میوٹ کرو ذرا مائک تے میوٹ کرو مائک تے میوٹ کرو یار مائک تے میوٹ کرو مائک تے میوٹ کرو یار ایک منٹ مائک میوٹ کرو ان باجی بھی پتہ نہیں کتنے چلے گئے نے سر مجھے آپ جواب دیں یہ مفتی کو نہ قرآن آتا ہے نہ حدیث آتی ہے یہ کفر کہتا ہے اس کے اپنے بابوں نے کفر کے فتوے لگے ہوئے حسام الحرمین پڑھ کے دیکھ لو تواڈے بابے نے تے کسے نوں چھڈیا ہی تے تسی بھرا بن کے بیٹھے ہو وہ تواڈے بابے نے تواڈیاں جو جڑاں وڈیاں نے آپس وچ اہل دیوبندیاں تشیعاں دیاں جناب تے کفر دے فتوے تے مرتد آکھے ایتھے آ کے تسی اکٹھے ہو جاندے ہو میرا منہ نہ کھلاؤ سمجھ لگی ہے کلمے تواڈے بابے نے پڑھائے نے بابر صاحب آپ بتائیں مجھے کہ آپ قادیانی ہیں یا آپ مطلب قادیانی نہیں باجی احمدی قادیانی نہیں احمدی انہیں انکار کر دینا کہ میں قادیانی نہیں ہے احمدی جانتی ہے اگر آپ مجھے نہیں جانتی تو مجھے بتائیں میں آپ کی برائے پہ کتنی دفعہ آیا ہوں آپ کی تقاریر سنی ہے آپ کے درس سنے ہیں مجھے مزہ آتا ہے آپ کے لیے کرنے آیا تھا فہیم ایک منٹ بھائی فہیم ایک منٹ بھائی جواب دینا یا نہیں دینا قرآن تے حدیث تو بس سیدھی صاحب کا میں سسٹر آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں بہت زیادہ کرتا ہوں ٹھیک ہے جی آپ ایک علمی شخصیت ہیں یہ بندہ علمی شخصیت نہیں ہے میں نے آج تک زندگی میں کبھی اس بندے کے منہ سے قرآن اور حدیث کی بات سنی نہیں عزت کرتے ہیں تو مفتی صاحب تو میرے سے بہت مطلب ماشاءاللہ علم بھی رکھتے ہیں آپ کیسے سمجھ نہیں آتی آپ کی بات میں سسٹر بات یہ ہے کہ یہ اہل دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں ٹھیک ہے جی سوری بریلوی ہیں یہ ٹھیک ہے یہ جب کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیں گے تو میں نے ان کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں میں ان کے بابوں کے دیکھ سارے والے ان کے سامنے رکھ سکتا ہوں آپ کے سامنے بابر بھائی ہمارا جو میرا اس کے ساتھ اختلاف ہے میں اس کے ساتھ بات نہیں کرنا مناسب سمجھتا ہوں بابر بھائی میری بات سنیں جو اختلاف یعنی ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ایمان ہے کہ بنی الاسلام علی خمس اور اس میں جو ہمارے بنیادی عقائد اور جو قرآن کی کسی آیت کا انکار نہیں کرتا وہ ختم نبوت کے مطلب دعوی کے اوپر وہ قائم ہے اس عقیدے کے اوپر تو ہم لوگ ان کو فروعی اختلاف میں گردانتے ہیں لیکن کیونکہ قادیانیوں کا جو موقف ہے جو عقیدہ ہے وہ ہمارے برعکس ہے ہم لوگ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی شخص وہ قرآن کے کسی حصے کا یا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے کسی ایک جز کا بھی انکار کرے تو ہم اس کو کافر گردانتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ اہل اسلام میں سے نہیں ہے اب یہاں پر سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ دیوبند آپ نے کی ہے قرآن سے بات میں قرآن کی ان آیات کی روح سے ہر بندے کو کافر سمجھتا ہوں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا دعویٰ کرتا ہے نبوت کا ٹھیک ہے نا کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے یہ آپ نے قرآن سے بات کی باقی رہی مفتی صاحب دی گل
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੋਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਲਵੋ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ। ਸਿਸਟਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਹੈਂਗੀਆਂ ਬੈਂਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ये कहना कोई देखिए इस तरह की बात ना करें मुफ्ती साहब, हमारी बड़ी इनके बुजुर्गों ने किताब लिखी है हसामुल हुरमैन, तो जो इनके बुजुर्गों ने इनके बाबों ने दिल्ली नबूवत के दावे किए हैं, मेरे पास हवाले भी मौजूद हैं। ये इधर आके जनाब आके तबलीगें करते हैं, ऐसी बात ना करें। इनके बाबों ने किताब लिखी है हसामुल हुरमैन, आप में से जितने फिरके के लोग यहाँ पे बैठे हैं सब के ऊपर कुफर के फतवे, ये आपको मुसलमान समझते नहीं है। इसलिए मेरी मिस्री और है, ये बात अपना मुफ्ती मुबशर साहब की मिस्री और है। मैं किसी को कलमा को काफर नहीं कह सकता, मुझे कुरान और हदीस इजाजत नहीं देती। ये कह सकते हैं तो कहते रहे बाजी, हो गया जे फैसला आ गया ना कि मिर्जा कादियानी चूंकि कलमा को मैं उन्होंने काफर नहीं कह सकता। और कुछ सुनना है बाजी मेरी ने? लेकिन ये भाई जो भी हैं मेरे पास बहुत देर से आते हैं बाबर साहब, लेकिन जो भी हैं अगर ये इस चीज के ऊपर मतलब वो कहते हैं हम लोग, तो हमें कुरान और हदीस से इनको ये हवाले पेश कर देने चाहिए। बाजी वो अलग बात है, हम क्यों इनको कुरान हदीस से ऐसे ही खाम खा के हवाले पेश करें? पहले तो ये अपनी क्लैरिफिकेशन करें ना जिनके बारे में आप कह रही हैं। बाजी ये देखिए मुझे बात ही नहीं करने दे रहा। बाजी माइक इसका म्यूट करें जरा, ये तो बात ही नहीं करने दे रहा। बाबर साहब अब सुने जरा बाजी, बात ये है कि पहले तो इस बंदे की क्लैरिफिकेशन होगी ना जिसको आप भी अभी तक वो आपकी चादर में छुपने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए एक हुक्म लगना चाहिए जी वादे तौर पे, मतलब है कहते हैं दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा। हमें पहले पूरी बुराड़ के अंदर एक फैसला हो जाए। अल्लाह की कसम अभी देखे बात सुनो ना, एक माइक म्यूट कर, माइक म्यूट कर, माइक म्यूट कर, माइक म्यूट कर, बाजी दा माइक म्यूट करो, बाजी दा माइक म्यूट करो, एक सेकंड बाजी माइक म्यूट करो। तुसी ते किसी मुसलमान नहीं समझते बल्कि मुरतद कहंदे हो। कत्ल दे फतवे देते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ। बहस करनी है या इल्म हासिल करनी है? मैं फिर बता रहा हूँ, मैं फिर एक मिनट मैं फिर बता रहा हूँ, ये कादियानी है, ये इब्ने माजा है, ये बाबर नहीं है। इसका अकाउंट प्राइवेट है, इसके अकाउंट में जाके तो देखो। ये भाई जी उन्हें बाजी नहीं ना मंदे पे और बाजी ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵੀ ਤੇ ਦਵਾਣਾ ਨਾ ਆਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਯਾਰ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਜੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿੰਜ ਕੀਤਾ ਜੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। मैं मेरी बात सुने, मैं ये बात कह रही हूँ कि अगर एक शख्स जो है वो कादियानी है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ। अगर नहीं बाजी इंज नहीं, अगर नहीं बिल्कुल वाजे होए, वाजे एक बंदे दे बारे सानू पता चले कि बंदा ऐ वे ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਇੰਜ ਤੇ नहीं कि हर कोई मुंह चुक के आ जाए मेरा सवाल है जवाब दियो जी। क्यों दियो जी, क्यों जवाब दियो जी? मैं ऐलान कर रहा हूँ, एक मिनट मैं ऐलान करता हूँ, $1000 दूंगा, मैं $1000 दूंगा। ये अपनी असली फोटो के साथ लाइव आ जाए, मैं $1000 अभी दूंगा इसको। अपना कैमरा ओपन करे, चले कैमरा ओपन करो, मैं $1000 देता हूँ आपको। कैमरा ओपन करो, कैमरा ओपन करो, चलो अभी बात खत्म हो जाती है। कैमरा ओपन करो, बिल्कुल जबरदस्त हो, वेल डन यार। तुसा मनु वेख भी लिया तो तुसा की कर ना भाई बात सही की आपने बात बिल्कुल सही दिया। कैमरा ओपन करना $1 कुछ नहीं देगा। सिस्टर ये इन लोगों की इल्मी यतीमी हालत है कि इल्म का जवाब इल्म के देने की बजाय कैमरे ओपन कराते हैं। और मुफ्ती जी इन्होंने हदीसा पढ़ नहीं सुनाइया। बाबर शेर साहब मैं आपसे बात करता हूं, तस्वीर नहीं खिंचनी चाहिए, हदीसा नहीं सुनाइया। बाबर शेर साहब मैं आपसे बात करता हूं। मिर्जा कादियानी ते खचवांदा हुंदा सी, मिर्जा ते खचवांदा हुंदा सी, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹਦੀਸਾਂ ਯਾਦ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਨਾ, ਨਾਮ ਲਵੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾदियानी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਨਾਮ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਨਤ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਦੇਤੇ। इस बंदे दे मुंह चो सवाए लानत तो इलावा बाबर शेर साहब मैं आपको आपकी बात का छोटा सा जवाब दूं। दे मुंह दे विचों को कुरान नहीं सुनिया कि इन्हें आख्या होए या रहमत लिल आलमीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सीरत बयान कीती होए। यार इस बंदे ते कोई भाई आए नु कोई थोड़ा या ना इल्म दवाओ, ए मुफ्ती नु इन्हें कोई इल्म कोई नहीं। ये तानू सारा नु उल्लू बनाई बैठा। ते मैं इंदा बचपन भी जानदा वां, मैं इंदा जवानी भी जानदा, मैं इंदा बुढ़ापा भी जानदा।
ٹھیک ہے. اچھا بابر شیر صاحب میں آپ کو ایک چیز کا ایک بات کرتا ہوں یار, میں تہاڈے نال بحث ہی کسے گل دی نہیں. اچھا بابر شیر صاحب میں آپ کیمرہ اوپن کیوں نہیں کرتا؟ تو مفتی صاحب نے گلا کر رہے, کیمرہ اوپن کر, اگر تیرے چ غیرت ہے کیمرہ اوپن کر. بڑ گلا کری جا رہے تو مفتی صاحب نو تینوں شرم نہیں آتی؟ اچھا بابر کیمرہ اوپن تو اپنی علمی قابلیت کا دس نہیں, تیری اپنی علمی قابلیت کی ہے, تیرے پاس کی ڈگری ہے, گلا کر رہے ہیں کی ڈگری ہے تیرے کو؟ لوگوں کو اوپر بٹھائے نہیں تو کیمرہ کیوں نہیں اوپن کر رہا بھائی؟ میرے حساب بات اسلامی نہیں ہے, یہ تو اور چیز ہے میرے سامنے. اچھا بھائی بھائی مائک میوٹ بھائی سارے مائک میوٹ. لو جی حدیثاں سنو جی, حدیثاں سنو جی, امام مہدی دیاں, امام مہدی دی حدیثاں سنو. اور مرزا قادیانی تساں فیصلہ کر کے جانا ہے کہ مرزا قادیانی انہاں حدیثاں تے پورا اتردا ہے کہ نہیں. حدیث سنو جی. سب تو پہلی حدیث ہے ابو داؤد دی حدیث نمبر جناب ابو داؤد دی حدیث ہے اور رقم الحدیث ہے 4282. ٹھیک ہے جی, سنو جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت یعنی آل اولاد میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ ہو جائے جس کا نام میرے نام یعنی محمد کے مطابق ہوگا. یہ پہلی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. اور بتائیے کہ مرزا قادیانی جو ہے مرزا قادیانی نہ بھائی ان مائک میوٹ بھائی نہ پتر میں جواب تیرے کو لینا ہے ہوں تو بندہ کی. پہلی حدیث میں نے سنائی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے مرزا قادیانی کی اہل بیت کیوں تھی؟ اور گل تو مرزا قادیانی اہل بیت کیوں تھی؟ حوصلہ کر لے, اے تے ہوگی اہل تشیعہ دی حدیث. نہیں مسلمانہ دی, ابو داؤد مسلمانہ دی. یہ نہیں اہل بیت چو آ گیا نا تے نام اہل تشیعہ حدیث کتھوں ہو گئی؟ تسی ابو داؤد نوں نہیں منتے؟ ابو دیکھو سارے سن لو ابو داؤد, کیونکہ قادیانی صرف بخاری اور مسلم نو منتے نے, اس تو علاوہ کسی حدیث کی کتاب نو نہیں منتے. سنو ذرا ثابت کرنا تو اہل بیت ہیں. اچھا چلے یہ حدیث تو میں بار بار کہہ رہے تھے کہ حدیثوں سے ثابت کرو. یہ حدیث ہے, مجھے بتاؤ. میں نے حدیث پہ ابھی تو پہلی حدیث ہے او دے اوتے تسی ٹپ کھلوتے ہو. اگلی حدیث سنو. تیری منجی نہ ٹھوک دے اگلا دندیاں کڈو دندیاں تانوں میں پھڑ لیا دندیاں کڈو دندیاں. نہیں پہلی حدیث تیری آ گئی ہاتھوں پھڑ لیا تانوں میں. اچھا اگلی حدیث باجی انہاں دا مائک تے میوٹ کراؤ. باجی کی کردے ہو پہ تسی جاں تے سانوں موڈیریٹر بناؤ, اسی خود کنٹرول کر لیں گے انہاں نوں. باجی بولو تے صحیح ذرا. باجی باجی کتنے نے گل کا مزہ نہیں آئے گا. جاری رکھو. نہیں جاری نہیں رہنا بھائی, کسی تک نہ لینا انج تے نہیں اسی جاری رکھنا. بابر بھائی مفتی صاحب, بابر بھائی انج نہیں بھائی, انج نہیں. بابر بھائی آپ سچ بتا دیں سہیل صاحب چپ رہو ذرا, سارے چپ رہو. کی ہوگا سسٹر باجی اجے آن گے تے پھر فیصلے ہون گے. میں کیا تسی سانو موڈیریٹر بنا دیندے, مہربانی اسی خود کنٹرول کر لیندے. باجی جی فیصلہ کرو, تسی پھر فیصلہ کرو باجی. نہیں وہ باجی ہے نا اصل دے وچ کدھر مصروف نے تے او شاید فون وغیرہ یا کوئی خواتین. میں ابھی آئی ہوں, میں نے سنا نہیں. انہاں کو ساڈی گل تے سن ہی نہیں رہے تے او کنج فیصلہ کنج ہوئے گا. باجی فیصلہ کرو پلیز. جی میں آ گئی ہوں, واپس آ گئی ہوں میں. جی فیصلہ کرو باجی. جی فیصلہ میں حدیث پیش کیتی ہے ابو داؤد دی تے او نا اے دے اوتے ٹپ کھلوتا جے تے میں انہوں کہہ کہ کیا مرزا قادیانی جڑا سی او اولاد رسول سی تے او سن لو انہاں کول پوچھو ذرا. پہلی حدیث پیش کیتی جے, بار بار کہہ رہے سن حدیثاں تو ثابت کرو امام دی. اس کا حوالہ جو حوالے کے ساتھ پیش کی گئی جی 4282 حدیث ہے. جی آپ اس حدیث کو تسلیم کرتے ہیں بابر بھائی؟ وہ کہندے نے شیعہ دی حدیث ہے, میں نہیں مندا. وہ حدیث بھی ہے سسٹر آئی ہے کہ وہ مطلب اس کی حدیث کیا ہے؟ میں ساری حدیثیں میرے سامنے رکھی. صحیح حدیث ہے جی, صحیح حدیث جی. نہیں صحیح حدیث, میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط حدیث ہے. ٹھیک ہے جی. وہ آپ نے ماشاءاللہ ایک آیت بڑی اچھی پیش کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق, وما ينطق عن الهوى, وہ والی آیت جو آپ نے پیش کی تھی نا, لیکن مرزا قادیانی نہیں نا دی سانوں مندا, وہ اندر میں نہیں مندا. حد ہو گئی ہے مفتی جی. چلے میں ایک حدیث پیش کرتی ہوں
یہاں نہیں باجی پیسے ایک حدیث دے کچھ کنارے تے لگے نا انج تے نہیں باجی تاکہ لوگوں کو کچھ سمجھ آ جائے. ہم لوگ جھگڑا نہیں چاہ رہے, ہم چاہتے ہیں کہ اگر یہ جو بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں حدیث سوری یہ حدیث پیش کر رہے ہیں کہ جو اہل بیت میں سے ہوگا. میں نے ان کو بولا جی آپ پھر اہل بیت میں سے ہیں آپ لوگ یا نہیں ہیں؟ بھائی اسی کدوں امام مہدی نو تے مننے نہیں اجے آئے نہیں کوئی امام مہدی. یار اسی امام مہدی ہوندا اعلان کر رہے ہیں کہ اہل بیت سے ہوئے گا نا. چلو اگلے حدیث پیش مرزا قادیانی کہ اہل بیت چوں سی. چلو چلو اگلی حدیث پیش کرو پھر. نہیں پہلے ادا تے کچھ کرو نا, پہلے اگے تے بعد چوں ودنے ہیں. اہل تشیعہ دی ہوگی نا, وہ کہندے نے اہل تشیعہ دی نہیں ہے سنیاں دی ہے. چلو سنیاں دی کر لو, تسی سنیاں دی کر لو, پر اہل بیت نہیں کی تسی ابو داؤد نو نہیں مندے, ابو داؤد کتاب نو نہیں مندے. انہاں دے اگے تسی کہہ کے ویکھو تسی اہل بیت نہیں پہلے دسو تے صحیح تسی ابو داؤد شریف نو نہیں مندے. کچھ دسو بھی تے صحیح یار, کوئی اپنی گل تے. اچھا مان لیا اگے چلو چلو. نہیں مندے ہو ابو داؤد شریف نو حدیثاں دی کتاب مندے ہو صحاح ستہ دے وچ؟ ہاں ماندے جی, اگے چلو جی اگے تسی مندے ہو. اچھا اے مرزا قادیانی کہندا جی میں واں امام مہدی, جب کہ حدیث دے وچ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ بھائی مرزا قادیانی مغل وے تے امام مہدی دے بارے اللہ دے نبی نے فرمایا وے کہ جناب راجل من اہل بیتی یواتیو اسمہ اسمی, او دا نام میرے نام تے ہوئے گا یعنی محمد ہوئے گا. تے کیا مرزا قادیانی محمد سی؟ کیا مرزا قادیانی سید زادہ سی؟ دسو نا جواب دیو. عیسیٰ ابن مریم سید زادہ سن جی نہیں عیسیٰ دی تے گل نہیں کر رہے ہم, اس امام مہدی نے جن نے آنا ہے وہ دی گل کر رہے ہیں. میں جڑی حدیث تہاڈے کو پوچھن دیا مینوں اوندا جواب چاہیے. جی نہیں وہ سید زادہ جڑی ابن ماجہ دی حدیث ہے لل مہدی الا عیسیٰ, سارے سوال تو نہیں یہ عیسیٰ ابن مریم جڑا ہے جے تے او اہل بیت چوں تے مینوں دس دیو. نہیں عیسیٰ دی گل نہیں ہو رہی, امام مہدی دی گل ہو رہی ہے. عیسیٰ دی گل بعد چوں کریں گے, پہلے امام مہدی نو کسے کنارے لا لئیے نا. تسی بار بار کہہ رہے ہو جی حدیثاں پیش نہیں کردا پیا مولوی, حدیثاں نہیں پیش کردا پیا. میں حدیثاں کہ مسیح دا تے مہدی دا وجود اکو ہے یا دو الگ الگ وجود؟ دو الگ الگ نے. بس جزاک اللہ, اون دی حدیثاں پیش کر دیو کہ مسیح حدیثاں پیش کر دئیے. تے جڑا مرزا قادیانی اے تانوں پہلے اجے حوالہ مرزا قادیانی دا دتا ہے, او تے یقین نہیں جی ہے. او آندا ہے او تین الگ الگ وجود نے, او تے یقین نہیں جی آیا. او چھڈو جناب, مجھ تھلے تے جاندا ٹوٹے تھلے تہاڈا او صاحب. نہیں مرزا قادیانی تے یقین نہیں جی ہے, وہ تے کہندا پہ تین الگ الگ شخصیات نے. او اللہ دے بندے ہو, تسی حدیث تو گل پیش کرو مونوں دسو. مرزا قادیانی کہندا ہے کہ میری جڑی گل ہے نا حدیث ہے. او میں سسٹر آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں, یہ بندہ مرزا قادیانی دی حدیث نہیں قبول ہے. کوئی عالم مرزا قادیانی او دسو بھی تے صحیح, کوئی حکم بھی تے لگاؤ نا کہ نہیں میں مرزے نو نہیں مندا. نہیں میری بابر بھائی, مفتی صاحب بابر بھائی 1 منٹ دے دیں گے, 1 منٹ کے لیے میں ان سے بات کر لوں یار. نہیں جواب دے سکتے مونوں دسو. جی باجی بات کرو, جی بات کرو باجی بابر سے. میں صرف 2 منٹ مجھے مفتی صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو. مفتی صاحب اجازت دیو باجی, اجازت 2 منٹ کھڑا. جی جی بہت شکریہ مفتی صاحب اور آپ سب کا بھی. میں صرف 2 منٹ لوں گی, اس کے بعد ہمارے مفتی صاحب بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المہدی من اطراتی من والد الفاطمہ. ابو داؤد سنن کتاب المہدی رقم الحدیث 4284. مہدی میری اطرت سے ہیں اور اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ میں سے ہے. یہاں پر میں دوسری حدیث کوٹ کرنے لگی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بخاری کی صحیح حدیث ہے. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوشک من عاش منکم ان یلقی عیسی ابن مریم اماما مہدیا حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر. یہاں پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ دونوں ایک شخصیت نہیں ہیں. یہاں پر فرمایا کیا کہ نبی حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ فاطمہ اولاد فاطمہ علیہ السلام میں سے ہیں, اور وہاں پر حضرت عیسیٰ ابن مریم کے لیے فرمایا گیا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہیں. تو یہاں پر یہ بات جو ہے دونوں حدیثیں صحیح ہیں, اور میں نے آپ کو حوالہ بھی دے دیا ان کا. جی ماشاءاللہ, اتنی سی بات تھی سسٹر. دیکھیں نا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا علم مفتی صاحب سے بہت زیادہ ہے. یہ 2 حدیثیں آپ نے پیش کری, مجھے شرمندہ دیکھیں, اس طرح کی بات نہ کریں میرے بھائی. شرمندہ والی بات نہیں ہے. آپ میری بہن ہیں,
نہیں آپ میری بہن ہیں، میں آپ کو ایک عالمہ سمجھتا ہوں، آپ سے میں نے درس دیے ہوئے ہیں، آپ سے میں نے لیکچر سنے ہوئے ہیں، تو وہ سمجھا نہیں رہے تھے نا، وہ تو ادھر ادھر کی باتیں پتہ نہیں کی اوٹ پٹانگ مارنا پیندے نے۔ مفتی کوئی عالم نہیں جی پلیز بابر صاحب انہاں دے اپنے حساب الرحمن لکھیے کفر دے فتوے اوتھے پھیر لگے نے۔ آپ تشریف لائیں، آپ جو بھی ہیں، مجھے اس چیز سے نہیں ہے، لیکن آپ ہمارے مہمان ہیں، یہ دیکھیں یہ دو حدیثیں ہیں، یہ دو حدیثیں ہیں جو علیحدہ علیحدہ وجود قائم کر رہی ہیں۔ سمپل سی بات تھی، مفتی صاحب مجھے یہ بتا دیتے، حالانکہ جو ابو داؤد کی حدیث آپ نے پیش کی ہے وہ بنی فاطمہ میں سے ہوگا، آپ نے بیان کروایا، لیکن میں نے حدیث پہ ایکسپٹ کر لیا، ٹھیک ہے جی۔ حالانکہ جو آپ نے بخاری کی حدیث پیش کی ہے اس میں امام مہدیان کا ذکر آیا کہ وہ امام مہدی بھی ہوگا، جی۔ یہاں پر میں ایک چیز آپ کو بتا دوں بابر صاحب، اگر آپ کو تھوڑی سی گرامر کے بارے میں پتا ہو، یہاں پر میں دوبارہ سے اس کو پڑھتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوشک من عاش منکم ان یلقی عیسی ابن مریم۔ عیسیٰ ابن مریم جو ہے یہ موصوف ہے، اگر یہاں پر امام مہدی وہی ہوتے، یہاں پر امامن مہدین حکمن عدلن، یہ تمام امام مہدی کی یعنی تمام انبیاء علیہ السلام جو ہیں بابر صاحب وہ امام ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام مہدی ہیں، یہ ان کی صفات ہیں۔ اگر یہ موصوف ایک ہوتے تو پھر امام ماں ہونا تھا، امام میم کے اوپر زبر ہونی تھی، مہدی اگر یہ اسم ہوتا تو دالیہ دی کے اوپر زبر ہونی تھی، پھر ان کی منصوب ہونا تھا سب نے، آگے پھر ان کی صفتیں ہونی تھی۔ تو یہاں پر عیسیٰ ابن مریم، پھر امامن مہدین حکمن عدلن، یہ صفتیں ہیں، عیسیٰ ابن مریم موصوف ہے۔ اگر یہاں سے مراد امام مہدی ہوتے تو پھر یہ اسم ہوتا، اسم کس حالت میں ہوتا تھا؟ جیسے ابن مریم کا ہے، میم یہ میم کے اوپر زبر آ گئی، پھر امامہ میم الف ماں ڈبل زبر نہیں آنی تھی، اوپر منصوب نہیں ہونا تھا، میم الف ماں میم زبر ماں، امامہ مہدی، میم ہے مہ دالیے دی ڈال کر پھر اوپر زبر ہونی تھی۔ تو اگر اس کی آپ تفصیلی بھی چاہیں گے آپ مجھے ان باکس میں کیجئے گا، میں اس کی آپ کو ترکیب موصوف اور صفت اور پھر آگے یکسر السلیبہ جو ہے وہ ساری اس کی ترکیب میں آپ کو لکھ کے بھیج دوں گی۔ یعنی آپ کہہ رہی ہیں یہ جو ہے امام مہدیان یہ صفت اور موصوف ہیں یہاں پہ، جی۔ عیسیٰ ابن مریم موصوف ہے اور امامن مہدیان حکمن عدل، یہ تمام جو ہے یعنی ایک ہی وجود کی دو صفات ہوگی، صفت اور موصوف ہو گیا نا، ایک صفت نہیں ہے، امامن بھی ہے ایک صفت، مہدیان دوسری صفت، حکمن تیسری صفت، عدلن یعنی چوتھی صفت۔ اسی لیے میں کہتا ہوں معاشرہ فکر آپ کا علم جو ہے نا وہ بہت آدمی ہوگا یا مہدی نام کا وہ بتا، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اتنی بات تھی، دیکھیں نا آپ نے کتنے پیار سے آرام سے سمجھایا، ماشاءاللہ آپ کا علم کا میں اسی لیے آپ کی قدر کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کے پاس علم ہے، اور میں نے آپ کے لیکچر سنتا ہوں، بڑی یعنی کہ ڈیلی سنتا ہوں تقریباً، اور مجھے بڑا علم حاصل ہو رہا آپ کے لیکچر سے۔ پر اے جڑا تسی مفتی بٹھایا ہے نا، اے مداری والا باندر جے، اندے کولوں بچ کے ذرا پلیز اس طرح کی بات نہ کریں، میں آپ کو نیچے اتار رہی ہوں، ہم اس طرح کی توہین نہیں بچی نہیں اتارنا، نہیں اس طرح کی خود دوڑے گا، خود دوڑنا ہے۔ دیکھیں شرم کرو یار، تم سے بات کر رہے ہیں اور آپ بدتمیزی پہ اتر آئے ہو۔ بابر بھائی آپ کو ایسا بات نہیں کرنا چاہیے، بابر میری بات سنو، بابر بھائی آپ کو ایسا بات نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھتا آپ پاگل بنے ہوئے اس کے پیچھے، ان کے بزرگ نے حسام الحرمین کتاب لکھی ہے، یہ آپ لوگوں کو مسلمان نہیں سمجھتے، اپنا مانے، لیکن بابر بھائی جب پڑھو، بابر بھائی آپ کو حسام الحرمین کی جو عبارت ہے اس کا انکار کر کے بابر بھائی جی آپ پڑھو، یہ آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے، پاگل بنایا ہوا ہے اس نے آپ لوگوں کو، پاگل تو تم نے بنایا ہوا ہے، تم یہاں ڈرامے کر رہے ہو، تم ڈرامے کر رہے ہو، اپنے اپنے نام سے آؤ نا سامنے، اپنا چہرہ مبارک لے کے آؤ نا سامنے، پتہ لگ جاتا تو کتنا بڑا ڈرامے باز ہے۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ مفتی صاحب سے باتیں کر رہے ہو، آپ کو حیا بھی نہیں آتی؟ اس بندے کو نہیں آتی، آپ کو کوئی مسلمان سمجھتے نہیں ہے، آپ پاگل بنایا ہوا اس مفتی نے، خدا کی قسم پاگل بنایا، یہ نہیں سمجھتے آپ کو مسلمان۔
انہوں نے بزرگوں نے کتاب لکھی ہے احسام الحرمین، سب آپ سب وہ ہمیں پتہ ہے عقیدوں کے اوپر انہوں نے کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں، بلکہ قتل کے فتوے جاری کیے ہوئے ہیں۔ بابر صاحب میری بات سنیں، جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں میری بات سنیں، اگر آپ ان کو مفتی نہیں مانتے نہ مانے، وہ آپ کی پرسنل چوائس ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ایک چیز جو ہے وہ ہے اسلام میں بات کرنے کا طریقہ، یہ بات کرنے کا طریقہ آپ کا غلط ہے۔ آپ ان کو مفتی نہیں مانتے نہ مانے، وہ آپ کا رائٹ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ اس طریقے سے مانتے ہی نہیں، کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوتا کہ آپ اس طریقے سے کسی کے سامنے کسی کے بارے میں بھی، چاہے وہ آپ کا جانی دشمن کیوں نہ ہو، وہ بھی تب بھی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کے بارے میں بھی اس لہجے میں بات کریں۔ یہ بات مفتی صاحب نے سمجھایا نا، یہ بات مفتی صاحب کو بھی سمجھایا نا کہ جو آپ کا جانی دشمن ہو تو اس کے خلاف بکواس نہیں کرتے۔ دیکھیں بات سنیں، مفتی صاحب تو اس وقت خاموش ہو کے آپ کو سن رہے ہیں نا، اس وقت تو جو بیان دے رہے ہیں وہ تو آپ دے رہے ہیں نا، اس لیے ہم آپ سے مخاطب ہے نا۔ جی جی جزاک اللہ جی، مجھے آپ نے رہنمائی کی ڈاکٹر صاحب۔ یہ دیکھیں جو آپ کا اصول ہے نا گفتگو کا، ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، یہ مجھے پسند آیا، یہ اصول ہونا چاہیے گفتگو کا، کسی کو ہر انسان کا گفتگو کا طریقہ سب کا مختلف ہوتا ہے، ہاں جی، ہر انسان کا گفتگو کا طریقہ سب کا مختلف ہوتا ہے، ہر کوئی ایک طرح سے نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اتنی سخت بات کر بھی رہے ہیں نا، تو میں آپ کو آرام سے جواب دے رہا ہوں۔ دیکھیں بابر صاحب میری بات سنیں، آپ اتنی سخت بات کر بھی رہے ہیں نا جو کہ اخلاقیات کے انتہائی مخالف ہے، اس کے باوجود بھی میں آپ سے آرام سے بات کر رہا ہوں۔ اب یہ میری اخلاقیات، یہ مجھے میرے باپ نے تربیت دی ہے، یہ مجھے میرے اسلام نے سکھایا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو بھی اگر بے شک، اب میں آپ کو بار بار آپ کو مفتی صاحب پسند نہیں، آپ پسند کریں، ٹھیک ہے نا۔ نہیں، بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ بات سنیں، ڈاکٹر صاحب بات سنیں میری جی، آپ ماشاءاللہ ایک علمی شخصیت ہیں، یہ سسٹر علمی شخصیت ہیں، آپ کے بات کرنے کا جو سٹائل ہے نا وہ سمجھ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بات یہ ہے کہ اگر کفر کے فتوے دیکھنے ہیں نا، یا کسی کو کافر کہنا ہے، منہ سے کہنا ہے، ذلیل کرنا ہے، یہ تو ہر بندہ کر سکتا ہے، یہ تو ان کے بزرگوں نے بہت کیا ہوا ہے۔ میرے پاس کتابوں کے حوالے بات سنیں نا ڈاکٹر صاحب، مجھے بتائیں، اگر آپ دیکھیں آپ کہتے ہیں جی میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان رہا ہوں، تو میں مسلمان ہوں نا، کہ نہیں مسلمان؟ ٹھیک ہے جی، مجھے کسی کا رائٹ نہیں ہے۔ میں حضرت عیسیٰ کو میں ان کو یہ مانتا ہوں کہ بھئی انہوں نے مردوں کو زندہ کیا ہے، تو اب میں عیسائی ہو جاؤں گا؟ نہیں، وہ دیکھیں نا، وہ نہیں ہو سکتے۔ آپ کو قرآن نے ذکر کیا ان کے مردوں کے زندہ ہونے کا، بات یہ نہیں ہو رہی، بات یہ ہے کہ آپ کے بزرگ۔ اچھا ایک منٹ، مجھے نا باجی سے تھوڑی بات کرنی ہے، باجی ہیلو موجود ہیں آپ؟ باجی میں جانے لگا ہوں، مجھے تھوڑا سا کام ہے، میں نے آپ کو کہا تھا میں تھوڑی دیر کے لیے بس شرکت کرنے کے لیے آیا تھا، تو ابھی مجھے آپ اگر اجازت دے دیں تو۔ ہاں جی، تو سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں ہمارے گستاخی معاف۔ مفتی صاحب ایک منٹ جی، مفتی صاحب گستاخی معاف یار پڑھنا، اگر میں کو ودی کٹ کی ہے نہیں جی نہیں، گستاخی کوئی معاف نہیں، گزارش یہ ہے کہ میرے نزدیک تو آپ قادیانی ہیں اور جو کہ دجل بیانی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو بقایا آپ کی اپنی خوشی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں ان کی رسپیکٹ اس لیے نہیں کرتا کہ آپ مجھے جانتی ہیں، اس کے باوجود یہ میرے ہم تو دیکھیں مرزا غلام قادیانی کے اوپر لعنت ڈالتے ہیں، اس کو خنزیر سے کم نہیں سمجھتے، ہم تو خنزیر سمجھتے ہیں مرزا قادیانی۔ ایک منٹ بھائی فہیم، ہم تو مرزا قادیانی کو خنزیر سمجھتے ہیں۔ میں پھر اتنے آ جانا وا، میں احسام الحرمین کھول لینی ہے تھوڑی، ویکھیا جی نا تکلیف ہوندی کیوں بات سنیں، کیوں تسی فتوی لائے؟ کیوں تہاڈے بابے نے فتوی لائے؟ عمر بابا سسٹر عمر بابا میری بات سن لیں ابھی ایک منٹ، سارے خاموش ہو جائیں یار، میں کب سے سن رہا ہوں، سب کی سن رہا ہوں۔ سسٹر عمر باب دیکھیں میں تھوڑا مصروف تھا، میں سن رہا تھا، ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھتی رہیں کہ جب مفتی صاحب مرزے کی کتابیں اس کے سامنے رکھتے تھے اس کو تکلیف ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور یہ بندہ کس لہجے میں بات کر رہا تھا، اور مرزے کو اتار رہی تھی ان کو، دیکھیں نہیں اتارنے کی بات نہیں ہے، آپ دیکھیں وہ بدتمیزی اس لیے کر رہا تھا کہ مرزے کے منہ پر جوتے لگ رہے تھے، ٹھیک ہے، ابھی تک اس بندے نے مرزے کو کافر نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ ایک منٹ میری گال سنا، تو چپ کر، میری گواہی دے میں جڑی گل کرے چپ کر، چپ کر،
ایک منٹ ہے نہیں، آپ بات زبانی کریں گے یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے ایبسولوٹلی ڈاکٹر صاحب مجھ سے بات کریں یا مجھ سے سسٹر بات کریں. بات یہ ہے کہ آپ مفتی صاحب نے بکواس کر سکنا تے محترم فہیم گوہر صاحب آپ نے کتابیں پڑھی نہیں ہیں. میں صرف آپ کو ایک کتاب ریکمینڈ کر دیتا ہوں، آپ وہ پڑھ لیں اور صدقے دل کے ساتھ پڑھ لیں. حسام الحرمین جا کے نکال لیں، یہ دیوبندیوں کی بریلویوں کی ویب سائٹ سے جا کے پڑھ لیں. خدا کی قسم اگر آپ مسلمان رہ گئے تو مجھے آ کے بتائیے. اچھا ایک منٹ بابر صاحب میری بات سنیں. میں صرف اس لیے میں کسی کے کفر کے اندر نہیں آتا. جی جی سسٹر، میری بات سنیں، میں آپ کی بات سنتی ہوں. کسی عالم کی میرے باپ صاحبہ میرا سوال ہے آپ سے. جی میرا باپ صاحبہ جی میرا سوال ہے، اگر یہ ابن ماجہ نہ ہو، اگر یہ ابن ماجہ نہ ہو، میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، میں بار بار شروع سے آپ کو کہہ رہا ہوں، تو پھر میں آپ کو بھی $1000 دیتا ہوں، اس کو کہہ اپنا چہرہ دکھائے اور سامنے آئے. میں آپ کو پھر بار بار کہہ رہا ہوں، آپ ان کو ایزی لے رہے ہیں، یہاں بدتمیزیاں کر رہے ہیں ہمارے کافرین کے حوالے سے. اور ایک کے مرزے کی گانٹ سے 16 دن تو خون نکلتا رہا ہے. اس کو پوچھو نا کہاں سے خون آتا رہا ہے، پوچھو نا روحانی خزائن میں نہیں لکھا ہوا. سکلین بھائی میں یہ بات کرتی ہوں کہ آپ کی بات سچ مان لیتے ہیں کہ یہ اپنا ابن ماجہ میں ایک لمحے کے لیے، لیکن اگر ہم سے کوئی سوال کرتا ہے تو ہمیں اس کا سوال دینے میں کوئی، ہمارے پاس قرآن بھی ہے موجود، آپ ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، ہمارے پاس سنت بھی ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز جو ہے وہ کھول کر بیان کی ہے. تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم جو ہے ایک، اگر کوئی سوال کرتا ہے، سوال کرنے کے بعد اگر اس کے پاس کوئی جواز نہیں رہتا تو اس سے بڑی اور ہماری کیا سکسیسفل ہو سکتی ہے، کیا کامیابی ہو سکتی ہے. میرے باپ صاحبہ سوال کرے دائرے میں، یہ بدتمیزی کے اوپر ہے، یہ مفتی صاحب کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اور ہمارے اکابرین کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے. بابر صاحب میرا کوشچن آپ سے، میرے آپ سے کوشچن بابر صاحب مجھے ڈاکٹر صاحب میں جانا چاہ رہا ہوں، میں نے جانا ہے جاب پہ. آپ صرف 2 منٹ، صرف 2 ایک منٹ ٹھہریں. میں نا سسٹر کی بات، ماشاءاللہ سسٹر دیکھیں نا، بات یہ ہے سسٹر مجھے بڑی اچھی طرح جانتی ہیں اور میں سسٹر کو اچھا جی سمیع گوہر صاحب السلام علیکم، موسٹ ویلکم، آپ تشریف لائے. آپ سے ایک مختصر سی بات. میرے باپ صاحب یہ پہلے نمبر پر تو 1 گھنٹہ تقریباً ہو گیا کہ لعنت مرزے پر ڈال ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے سب میوٹ لگائیں. جی سمیع صاحب سنیں، یہ مرزے پر لعنت ڈال نہیں رہا، یہ قادیانی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے. جو مرزے کے بارے میں دل کے کروڑویں حصے میں بھی نرم گوشہ رکھتا ہے وہ کافر لعنتی ہے، ٹھیک ہے. پہلے نمبر پر اس سے لعنت ڈلوائیں، ٹھیک ہے. اگر یہ لعنت نہیں ڈالتا، دوسرے نمبر پر میرا سوال یہ ہے کہ ان سوروں کا قرآن و حدیث کے ساتھ کیا تعلق ہے، ان کے سامنے آپ حدیثیں بیان کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ اگر یہ قادیانی ہے تو اس کو بھائی بھائی کیوں یعنی کہا جا رہا ہے ادھر. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، کیونکہ یہ بابر نام کی جو آئی ڈی ہے، ٹھیک ہے آپ کو علم نہیں ہے، لیکن اس سور کو پوچھیں کہ اس کنجر پر لعنت ڈالے نا. اور دوسری بات جو ہے کہ سسٹر کو نہ تو پوچھے، ٹھیک ہے، ادھر فدو بنایا ہوا تم نے. میں آپ کا ہی اسٹوڈنٹ ہوں. سسٹر ایک منٹ جسٹ مجھے ایک منٹ سسٹر، مجھے صرف 1 منٹ پاگل. دیکھیں مجھے، میں سسٹر آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا مرزا غلام احمد خان سور پر لعنت ڈالو، پہلے نمبر پر کلیئر تو ہونا کہ تم کون ہو، پھر پتہ چلے نا. آپ نے کیا مجھے یہ تعلیم دی ہے؟ کیونکہ یہاں پر ٹھیک ہے آپ بات کریں قادیانی کے ساتھ، لیکن اس کو پہلے بولیں کہ اس کانے سور پر لعنت ڈالے. امیر واب صاحبہ یہ بتائیں کہ مرزا غلام قادیانی پر لعنت ڈالنی چاہیے کہ نہیں، یہ سوال ہے میرا. ڈالنی چاہیے، آپ کو پتہ ہے. تو یہ کیوں نہیں ڈال رہا پھر، یہ کیوں نہیں ڈال رہا؟ میں ڈاکٹر صاحب آرام سے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں 1 گھنٹہ ہو گیا نیچے سن رہا ہوں، ٹھیک ہے. آپ میں سے کوئی نہیں بولا، ابھی میوٹ لگائیں ڈاکٹر صاحب. آپ باری باری اپنی بابر صاحب بابر کو صرف ایک مختصر سی بات. سمیع صاحب آپ ایسے کرو، پہلے احمد رضا خان بریلوی پہ لعنت ڈالو نا ذرا. میں سر جو بھی احمد رضا بریلوی چھوڑو، جو بھی قرآن و حدیث کے ساتھ کسی بابے کی کتاب ٹکراتی ہے میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں، ٹھیک ہے. اگلی بات کرو. اس نے کفر کے فتوے لگائے ہیں، اس نے میں کہتا ہوں کہ قرآن و حدیث کے
ساتھ ہمارے جو امام ہیں ٹھیک ہے ائمہ اکرام ہیں ان کی بھی اگر بات ٹکراتی ہے تو میں ان کو بھی نہیں مانتا اگلی بات کروں دیکھیں بابر میں اس سور کانے پر لعنت ڈالو میں تمہیں آگے بات نہیں کرنے دوں گا اس سور کانے پر لعنت ڈالو مرزا مسرور کنجر پر لعنت ڈالو دلے پر گالیاں نہیں یہ گالیاں نہیں دیکھیں میں ایک حوالہ آپ کو دیتا ہوں مرزا غلام قادیانی جو ہے نا اس روحانی خزائن میں لکھتا ہے کہ سارے قادیانی کھوتی کے بچے ہیں ٹھیک ہے تو کھوتی کے بچے اس کھوتی کے بچے کے لعنت کے اوپر لعنت ڈالو میں حوالہ دے سکتا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو 20 سے 25 حوالے دوں گا جو مرزا غلام قادیانی گالیاں دیتا ہے ٹھیک ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ مرزائی گالیاں نہیں دیتے مرزا غلام قادیانی نے گالیاں نہیں دی میں 20 سے 25 حوالے دیتا ہوں ان کی کتاب سے روحانی خزائن سے ٹھیک ہے اس نے بکواس بکی ہوئی ہیں ٹھیک ہے گالیاں دی ہوئی ہیں تو وہ مسلمانوں کو تھوڑیاں دی ہوئی ہیں اس نے اپنے آپ کو یعنی کہ خود کھوتی کا بچہ کتے کا بچہ یہ جو گالیاں نا یہ ان کے لیے حلال ہیں ٹھیک ہے ان کا مرزا خود کہہ کے گیا ان کو کہ تم سور کی اولاد ہو مرزے میں ہمیں فرق نہیں ہے فرق ہے نا لیکن بات یہ ہے کہ کلیئر تو کرے نا اس کو بالکل دیکھیں کدھر گیا وہ یعنی ادھر سب اس کو بھائی بھائی بھی بول رہے ہیں ٹھیک ہے وہ مرزے پر لعنت بھی ڈال رہا ٹھیک ہے یہ دورہ معیار نہ رکھے مفتی صاحب بھی آپ کو یہ بات کر رہے تھے ٹھیک ہے مفتی صاحب کے بارے میں وہ بکواس کر رہا ہے کوئی ادھر کوئی نہیں بول رہا ٹھیک ہے ابھی سب مجھے ٹوکیں مجھے مفتی صاحب نے منع کر دیا سمیع صاحب انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نہیں اتارے اس کو بٹھائے نہیں آپا دیکھیں وہ مفتی صاحب کی انسلٹ بھی کر رہا تھا ساتھ ساتھ ادھر سے آپ کے بھی فیور کر رہا تھا وہ پکا ماجہ ابن ماجہ تھا سکلین بھائی میں اس کو پہچان گیا ہوں ابن ماجہ ابن ماجہ ہی ہے آپا وہ ابن ماجہ ہی تھا میری بات سنیں میں اس کو اتار رہی تھی لیکن مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کو بٹھائے مجھے اس سے بات کرنا ہے نہیں وہ بات صحیح ہے مفتی صاحب بات جو بھی ہے مفتی صاحب کو بھی چاہیے نا کہ پہلے وہ سور پر لعنت ڈالے ٹھیک ہے وہ کہہ رہا جی فلانی کتاب کھولو فلانی کتاب کھولو میں ادھر بات کر رہا ہوں کہ حدیث پاک کے ساتھ اور قرآن پاک کے ساتھ جو چیز ٹکراتی ہے ہم اس کو نہیں مانتے دوسرے نمبر پر بات یہ ہے میرا سوال ادھر یہ ہے کہ مرزائیوں کا قرآن و حدیث کے ساتھ کیا لنک ہے ٹھیک ہے وہ مانتے ہیں قرآن و حدیث کو سبھی صاحب یہاں پر میں ایک چیز کہوں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ نہیں مانتے لیکن انہوں نے ہم لوگ نہیں وہ ثابت کریں نا کہ وہ مانتے ہیں ہوتی کیا حدیث نہیں میں یہ بات نہیں کر رہا کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ نہیں مانتے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ ثابت کریں کہ وہ مانتے ہیں میں وہی تو بتا رہی ہوں کہ ہاتھ میں تو سمیع صاحب وہی ہوتا ہے نا لوگوں کو تو دھوکہ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے وہ یہی کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں ہم نبی کے ماننے والے ہیں بالکل یہی بات ہے آپ وہ ان کے حوالے نکالیں ان کی کتاب سے جو جدھر یہ قرآن و حدیث کو رد کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کو دکھائیں کہ یہ تو قرآن و حدیث کو مانتے نہیں ہیں ویسے یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو ایک منٹ محمد راشد صاحب ایک منٹ صبر کر لیں میں جا رہا ہوں سوال کر کے میں جا رہا ہوں آپ کریں بعد میں ٹھیک ہے وہ چیزیں نکال کر دکھائیں نا کہ جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن یہ ان کا مرزا خود کر رہا ہے رد ٹھیک ہے قرآن کو رد کر رہا ہے حدیث کو رد کر رہا ہے ادھر مفتی صاحب نے حدیث پڑھ کر سنائی ہے کہ جو امام مہدی ہے وہ کون ہوگا ٹھیک ہے دوسرے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورۃ ال عمران میں صاف لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ بغیر باپ کے بعد ان کا جو مرزا کانا سور ہے اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 2 بیٹے بھی بنائے ہیں ان کا باپ کا نام بھی لکھا ہوا نام بھی یوسف لکھا ہوا جو کہتا تھا کہ نجار کا کام کرتے تھے ٹھیک ہے یہ سب لکھا ہوا ہے یہ قرآن و حدیث کو تو خود رد کر رہے ہیں ان کا تعلق کیا ہے قرآن و حدیث سے سمیع صاحب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ شخص جو ہے نا اپنا سردار بھائی کو بھی پتا ہے بابر نام کی آئی ڈی اس نے آج تک کبھی کوئی گستاخی یا کچھ مطلب آئے گا سنے گا ادھر دیکھیں میں نے اس دن باسن کو قادیانی بولا آپ نے بولا کہ نہیں وہ قادیانی نہیں ہے ابھی اس کو کال پہ لیں اگر ادھر ہے تو لعنت ڈالے گا تو پھر بات کریں وہ پکا ابن ماجہ ہے یار ابن ماجہ ہے یہ کوئی بھی ہے ہم کسی سے لنک نہیں ہے کوئی بھی ٹھیک ہے وہ لعنت ڈال ہی نہیں رہا ایک منٹ یار جی اوکے یار محمد بھائی قسم کی بھی ان کی ڈبیٹ ہوتی ہے سکلین بھائی میں چھوٹی سی بات کرنی ہے بس پلیز جب بھی ان کے ساتھ ہماری کوئی بھی ڈبیٹ ہوتی ہے ہمارے موڈیٹر بنائے جاتے ہیں تاکہ ان کو فالتو جو بکواس کر رہا تھا استاد محترم کے خلاف بڑی انسلٹ کر رہا ہو تو میں تو ڈبیٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے سردار بھائی ایک منٹ
سردار میری بات سردار بھائی، اگر مفتی صاحب کو جیسے ہی اس نے غلط الفاظ بولے ہیں میں اتارنے لگی ہوں، مفتی صاحب نے مجھے منع کر دیا. میں نے کافی دیر سے کہہ رہا تھا آپا، وہ کافی دیر سے کہہ رہا تھا. ایک منٹ یار ملک بھائی، محمد بھائی چپ ہو جاؤ یار، ایک منٹ مجھے دے دو. مفتی صاحب نے کہا اس کو مطلب آپ اس پہ نہ آئے. اس کے بعد میں چلی گئی ہوں، میں نے میوٹ لگایا ہے. میں آپ نہیں تھی، میں سمجھ گیا آپ نہیں تھی. وقاص ولی بھی سو رہا ہے. اگر وقاص ولی سو نہ رہا ہوتا وقاص ولی ٹوکتا. سوائے سکلین بھائی کے ڈاکٹر ایبسولوٹلی صاحب اور وہ جو ملک رہا اپنا مفتی صاحب نہیں سہیل ملک صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے. ایک منٹ آپ ایک منٹ بات کرنے دیں پلیز، بات کرنے دیں. یہ قابل قبول نہیں ہے. ڈاکٹر ایبسولوٹلی صاحب، سہیل ملک صاحب اور دوسرے وہ جو بھائی بیٹھے الطاف صاحب، ویسے تو آپ بڑے درس دیتے ہو، پروفیسر بن جاتے ہو. مفتی صاحب کی وہ انسلٹ کر رہا تھا، آپ نہیں ٹوک سکتے تھے. آپ بزی تھی، میرے سامنے آپ بزی نہیں. یہ غلط نہ کرو سر. ہمارے علماء کی کوئی تدلیل کرے نا، میں اس خنزیر کی پگڑی اتار لوں گا. نہیں میں نے بولا اور ابن ماجہ سکلین بھائی کب سے کہہ رہے ہیں وہ ابن ماجہ ہے، ابن ماجہ ہے، ابن ماجہ ہے. کوئی مان ہی نہیں رہا. میری بات میں نیچے سے گھنٹے سے بکواس کروں کہ وہ بھائی آپ میرے بارے میں یہ سن لیں. یہ سکلین صاحب ابھی بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ میں نے بولا ہے کہ نہیں بولا. سر آخر میں بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب وہ ایک بندہ میری پگڑی اٹھا کے چوک پہ پھینک دے پھر بولے آگے پگڑی پہن لے، یہ کون سی عزت ہوگی؟ مجھے 2 دفعہ مفتی صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب چپ نہ بولنا. 2 دفعہ مفتی صاحب نے مجھے خود کہا ہے. ڈاکٹر صاحب کہہ کے ہو گیا ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہوگی ہر بات. لیکن آپ ٹھیک ہے، آپ سائٹ پر جا رہی ہیں، کسی کو موڈیٹر بنائیں تاکہ اس کا منہ بند کیا جائے، اس کے منہ پہ تھپڑ مارا جائے. موڈیٹر مفتی صاحب خود ہیں، میں نے ان کو بنایا ہے. ماڈریٹر مفتی صاحب کو بس چھوڑے اس بات کو، چھوڑے میرے بات سکلین بھائی، سکلین بھائی کو کر گیا ابن ماجہ خنزیر. نہیں مجھے پتا یار، میں میں جرنلسٹ ہوں. میں تو شروع میں پہلے 2 منٹ میں اس کی آواز بھی پہچانی، اس کے ورڈ بھی میرے کانوں میں گونج رہے ہیں. میں پہلے 2 منٹ میں اس کو پہچان گیا تھا. میں شروع سے کہہ رہا ہوں، میں نے $1000 کا اعلان کیا. میں نے اس باجی کے لیے بھی $1000 کا اعلان کیا کہ اس کو کہ کیمرہ اوپن کریں. آپ اس کا اکاؤنٹ تو جا کے دیکھیں، پرائیویٹ اکاؤنٹ سے فیک آئی ڈی سے آ کے یہاں کے دجل کر کے گیا اور مفتی صاحب کی بےزتی کر کے گیا. اور اب یہاں کوئی موڈیٹر نہیں تھا. مفتی صاحب کو آپ نے موڈیٹر نہیں بنایا. میں یہاں بیٹھا ہوں، کسی کو آپ نے موڈیٹر نہیں بنایا اور آپ میوٹ کر کے آپ چلے گئے ہیں. دس از ناٹ فیئر. That's not fair. That's not a way to run the broad. اگر آپ نے یہاں لوگوں کو بلایا ہے تو کسی کو موڈیٹر بنا کے جائیں، کسی کو اتھارٹی دے کے جائیں. That's not fair. I'm so sorry. نہیں تھا مفتی صاحب اس کو خاموش کرا رہے تھے، نہیں ہو رہا تھا اس سے وہ کہہ رہا تھا میں موڈیٹر نہیں ہوں. مفتی صاحب سن تو لے، آپ ریکارڈنگ میں جا کے سن لیں. میری بہن کر دیتی ہوں، میں آپ کو یہاں پر اسکرین شاٹ لے کے بھیج دیتی ہوں. جناب آپ کیسی بات نہیں، میری بہن مفتی صاحب کی آپ ریکارڈنگ سن لیں. اس نے ٹرائی کیا، اس کو وہ میوٹ اس کو نہیں کر پایا اور وہ دجل کر رہا تھا، مفتی صاحب کی انسلٹ کر رہا تھا. مفتی صاحب بکس پکڑ کے حوالے پیش کریں کہ موبائل کے اوپر اس کو میوٹ کریں. یا تو وہ ان کے ساتھ قرآن و حدیث سے بات کریں تو یا وہ اپنا موبائل سے اس کو میوٹ کریں. کچھ کوئی ایک کام تو کریں گے نا. پلیز آپ جان ان کا منہ بند کرنے کے لیے 1-2 کوئی میری بات سنیں ایک سیکنڈ. جب میں یہاں پر نہیں تھی، میری پہلے بات سن لیں ایک سیکنڈ، میری بات دھیان سے سنیں. جب میں یہاں پر موجود نہیں تھی، میں میوٹ لگا کر چلی گئی فون سننے کے لیے. اس وقت میں نے اپنا مفتی صاحب نے مجھے کہا کہ مجھے موڈیٹر بنا دے. میرے پاس ریکارڈ ہے، میں نے اسکرین شاٹ لے لیا، ابھی لیا میں آپ کو یہ یہاں پر اسکرین کے اوپر دکھا دیتی ہوں کہ کیا میں مفتی صاحب نیچے بیٹھے ہیں، کال ڈالو مفتی صاحب کو اوپر لو. یہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں مجھے ایڈ کریں، میں بہن ان کو پلیز ایڈ کریں. موڈریٹر ہے وہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب جو ہیں یہ خود بتائیں. مفتی صاحب مجھے ریکویسٹ ایک سیکنڈ مفتی صاحب سے پوچھیں کہ کیا وہ موڈیٹر نہیں ہے. انہیں ابھی مفتی صاحب آپ کو بتا دیتے ہیں. بہن جی ایک سیکنڈ، مفتی صاحب کو لینے سے پہلے میری ایک بات سن لیں چھوٹی جی. میں گزارش کروں گا، میں تقریباً 1 گھنٹے سے بات سن رہا ہوں. میں بول نہیں سکتا تھا اس لیے کہ میں بس لا رہا تھا اور اس میں شور بہت آتا ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات جو ہے یہ ہے کہ وہ اس بندے نے وہ جو بھی تھا، میں تو اس کو نہیں جانتا،
لیکن اس نے وہ جو حرامزدگی کی ہے نا، اس نے وہ مفتی صاحب کی شان میں جو گستاخی کی ہے جی، اس نے وہ تو کر کے بول رہا تھا. جو آدمی ہمارے علماء کو، ہمارے مفتیان کو تو کر کے بولے، اس کو تو یہاں بٹھانے لعنت بھیجیں اس کے اوپر. دیکھیں شفیق صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے مفتی صاحب میری بات مفتی صاحب ہمیں یہ بات، مفتی صاحب پلیز آپ ذرا ایک چیز کر دیں، یہ بڑی کنٹروورسی ہو گئی ہے. میری بات تو سننا نا، انہوں نے مفتی صاحب نے. شفیق بھائی ایک منٹ جی. اچھا میں نے کام تھا مجھے بڑا، لیکن میں اس کو وائنڈ اپ کر کے تو فوری پھر واپس آیا ہوں. کہ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ہماری بہن سوشل میڈیا سے اتنا واقف نہیں ہے، اور خود بھی یہ تسلیم کرتی ہیں کہ یہ 2 مہینے تقریباً ہوئے ان کو واٹس ایپ کے اوپر آئے ہوئے. گزارش یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مستور ہیں، عورت ہیں. عورت کا جو اپنا ایک مزاج ہوتا ہے نا، وہ نرم ہوتا ہے، صنف نازک ہے. وہ ان کا جو رویہ ہوتا ہے نا عورت کا، وہ ہر ایک کے لیے نرم ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات تھوڑی سی جذباتی نہ ہو. ڈاکٹر صاحب تو بیٹھے ہیں، یہ تو ڈاکٹری طور. ڈاکٹر صاحب آپ ٹیکوں والے ڈاکٹر ہیں، PhD ڈاکٹر ہیں؟ میں دونوں ہوں جناب. دونوں. تو آپ اچھا مائک ذرا میوٹ، سارے دوست رکھیے گا. تو گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات تو مرد حضرات تو جانتے ہی ہوں گے، عورت کی ایک نیچر کو سمجھنا چاہیے، اس کے دماغ کو پڑھنا چاہیے کہ یہ کس جگہ پہ ہیں اور کیا ان کی نیچر ہے. تو قادیانیوں کا اب آ جاتے ہیں قادیانیوں کی نیچر کی طرف. قادیانیوں کی نیچر یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ اپنا نقاب اوڑھ کے رکھتے ہیں، یہ ہماری صفوں کے اندر گھس کے رہتے ہیں، اور جناب یہ دوستیاں یاریاں لگا کے رکھتے ہیں. یار میری زندگی کے اندر واللہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اگر آپ یقین کرنا چاہیں تو کر لیں، نہیں کرنا تو آپ کی خوشی. میرے ساتھ مجھے مفتی صاحب استاد جی کہنے والے، اور حتیٰ کہ میں نے ان کو اپنے چینل کا موڈیریٹر بنایا اور اختیارات دیے، پاسورڈ تک دے دیے. مفتی صاحب یہاں پر ایک چیز مجھے کہ آپ موڈیریٹر ہیں میرے، کیا میں نے آپ کو بنایا یا نہیں بنایا؟ آپ چیک کر کے بتائیں. باجی مجھے اس کے نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ میں کمنٹ کرتا ہوں جی، تو اس میں نا وہ یہ موڈیریٹر ہوں بھائی، وہ اوپر وہ سائن آ رہا ہے. جی بالکل، میں نے اس چیز میں بتا رہا ہوں باجی، میں سارا بتا رہا ہوں. باجی نے مجھے موڈیریٹر بنایا ہے، یہ آخری وقت میں بنایا ہے کہ جب ساری گفتگو ہو چکی سی، سب کچھ ہو چکا تھا. سمجھنا چاہیے ذرا، ایک ہر چیز کو سمجھنا چاہیے، چیز کے دونوں پہلوؤں کو لینا چاہیے. جذبات اصل چیز نہیں ہوتی. وہ جس مشن پہ آیا تھا نا، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مشن میں کامیاب ہو گیا ہے، اور آپ لوگ اس کو مشن میں کامیاب نہ ہونے دیں. وہ مشن اس کا یہ تھا کہ دیکھو جی، میں باجی رباب کی چادر میں چھپتا ہوں، اس کو استاد صاحب اور یہ کہہ کہ جی تمہارا علم بڑا ہے، تو تم جس کو لے کے آئی ہو وہ اس کا علم کم ہے، یہ تو بریلوی ہیں، یہ تو کافر کہتے ہیں، یہ آپس میں. اب یہاں ہماری براڈ میں بیٹھے کئی دیوبندی ہیں، کئی شیعہ ہیں، کئی وہابی ہیں. وہ گیم یہ کر رہا تھا کہ یہ آپس میں الجھ جائیں، بیچ میں سائڈ پہ ہو جاؤں. قادیانیوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے. ہمارا چونکہ یہ طریقہ ہے کہ ہم مسلک اور فرقے کی بات کرتے ہی نہیں ہیں، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم صرف مرزا قادیانی کو فوکس کرتے ہیں. کسی تنظیم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، نہ PTI سے، نہ ہی کوئی لبیک سے، تو نہ ہی کوئی وہ نون لیگ سے، تو نہ ہی وہ پیپلز پارٹی سے. تو ہمارا بھائی ہم چونکہ ہماری فیلڈ اس چیز کا تقاضا نہیں کرتی کہ ہم ان معاملات میں پڑیں. اچھا یہ تو میں اپنا موقف 2 لفظوں میں بیان کر رہا ہوں. پرانے جو مجھے سننے دیکھنے والے ہیں وہ میرے موقف سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ کس مزاج کا ہے یا یہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو وہ گیم یہ کر رہا تھا کہ اور اسی گیم پر جو ہے نا آپ اتر آئے اور آپ نے آپس میں الجھنا شروع کر دیا. تو آپ لوگوں کو ایک چیز مجھے یہ بتا دیں کہ میں جب ان کو اتار رہی تھی 2-3 دفعہ جب اس نے بڑھا، کیا آپ نے مجھے منع نہیں کیا کہ نہیں ان کو رہنا ہے یہاں پر؟ آپ اس چیز کی گواہی دیں. میں یہ بھی بتا دیتا ہوں، مفتی صاحب میں بتا میں نے ان کو بھی روکا، ڈاکٹر صاحب کو بھی روکا، بھائی چپ کر جو.
تو وہ یہ اپنے جو یار دوست ہیں ان کو تو بندہ کر لیتا ہے نا بھائی، یہ تو میرے سارے یار ہیں نا، ان کو تو بھائی چپ کر سکتا ہے، تو سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ یاری دوستی میں ہوتا ہے، نہ کہ کوئی بڑا بننے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے میرے بھائی۔ اصل میں پتہ کیا ہوتا ہے، ڈیبیٹ کے اندر جب دو کھلاڑی اترے ہوتے ہیں نا میدان میں، تو پھر وہ ان کو کھیلنے دینا چاہیے، بیچ میں پھر کوئی اور دخل نہ دے۔ یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے ڈیبیٹ کا، یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیے کئی پہلو ہیں نا، یہ کام قادیانی کرتے ہیں، یہ قادیانی۔ کل جو ڈیبیٹ ہوئی ہے آپ لوگوں نے سن لیا کہ طلت کی ڈیبیٹ پر میں گیا، تو جو گیم میں اس کے ساتھ کر رہا تھا، آج اس قادیانی نے وہ گیم میرے ساتھ کی ہے، سمجھے؟ وہ بدلہ اس نے کیا ہے۔ میں یہ کر رہا تھا کہ میں طلت کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا میں نے کہا طلت تو ٹھیک ہے، تو بندہ ٹھیک ہے، یہ تیری تو سنتے ہی نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ ساری ڈیبیٹ میرے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر اپلوڈ ہے، وہ آپ ملاحظہ کر لیجئے گا۔ تو اس نے کل والی کا آج بدلہ چکایا ہے۔ تو میں ساری گیم سمجھ رہا تھا، سب کو سمجھ رہا تھا یہ کر کے آ رہے ہیں۔ تو یہ تو اصل میں پتر یہ تسی بچے لگتے ہو، تو کچھ بھی نہیں ہے جی۔ تے اچھا یا سن لے یار سردار صاحب، سنتے لو کی کرتے ہو؟ پھر چاچا سردار مینوں کہندے نے نہ بول۔ تے اچھا بھائی میں اپنے یار بیلیاں دے نال فری ہاں، ٹھیک ہے، میرا مزاج ہے، میں اپنے یار دوستاں دے نال فری ہاں، اگر چو میری نال عمر چ وڈے نے، ٹھیک ہے، تے تسی مینوں چھوٹا بھرا سمجھ کے معاف کر دیا کرو۔ اچھا گزارش ہے کہ جب ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے نا، تو اس میں پھر سارے حضرات آپ چپ رہا کریں، اس میں نا وہ پلہ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ آپ بولیں گے نا تو یہ لوگ پھر کلپنگ کر کے تو لوگوں کو یہ باور کرواتے ہیں، دیکھو جی اے لوگ تے اپنے وڈیاں دی گل نہیں سن دے، ہے نا؟ کہ میں کل گیم میں کل کیتی سی، میں کہ طلت ہے تیری نہیں سن دے پے تے انہوں نے میری کی سننی ہے نا؟ دیکھو نا، تو وہ سارے ہی چڑھائی کر رہے تھے میرے اوپر، میں اکیلا تھا، یہ 8-10 تھے۔ تو اب گزارش یہ ہے کہ کل ہی یہ دوسرا وقوع ہوا کہ میری براڈ کے اوپر ایک بندہ آ گیا جی، میں نا سیال کوٹ کے اندر میری دکان ہے موٹر سائیکلوں کی، تو وہ نا ایک موٹر سائیکل صحیح کروانے کے لیے آیا تھا ایک قادیانی، تو وہ مجھ سے سوال کر رہا تھا۔ اچھا جی سوال وہ یہ جو اس طریقے سے یہ ڈرامہ کر رہا تھا، ہم نے بڑے قادیانی پکڑے ہیں، یقین مانیے سی قسم والی گل ہے، انہوں نے سونگ لینے ہیں، سانو پتہ چل جاتا ہے۔ وہ نا بابا جی دے کولوں نا اسی درس لے کے اٹھن لگے، تے بابا جی نے مینوں کہا پتر جی حرامیاں کول بچ کے رہیا کر۔ تے میں بابا پھر بہ گیا کہ رواں انہوں دی کی پہچان ہے، کوئی پہچان ہی دس دیو تاکہ میں انہوں کو بچ جاواں۔ تے بابا جی نے میرے کن دے وچ نا پولا جا کیا، وہ اپنی کرتوتاں نال پہچانے جان گے، بے شک سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ نا اسی انہاں دیاں کرتوتاں تو پہچان جانے ہاں، سانو نا وہ ہے نا حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ مومن دی فراست تو بچو ڈرو کہ اے نور الہی تو ویکھدا ہے، ٹھیک ہے، بصارت دی بڑی اچھی ہوندی ہے، تے یہ اچے معاملے ہوندے نے، تے کچھ معاملے ہے نے تے پہچان ہو جاندی ہے۔ اینی فیلڈ بھی ایڈی لمبی چوڑی ہو گئی ہے نا ساڈی، 25 سال دا عرصہ ہو گیا، تے انہاں نال ہی گھول پیا ہے، تے ایک عرصے تو گھلنے ہاں پے انہاں دے نال اسی۔ تے سمی گرایا ٹر گیا کہ ہے وے سمی گرایا ٹر گیا ہے، چلو تے بہرحال سارے پیار محبت والے ساڈے نے یار بیلی ہوئی نے۔ ہاں جی، تو ہمارا تو ایک ہی موقع، سمی گرایا صاحب آ جائیں، آپ کو یاد فرما رہے ہیں اپنا۔ نہیں والنٹری نیچے چلا جائے سمی صاحب جناب، میں جا رہا ہوں نیچے، ایک چھوٹی بات کر کے میں جاتا ہوں۔ جی سمی گرایا صاحب آپ کو مفتی صاحب یاد کر رہے ہیں، آپ پلیز تشریف۔ بہن جی آپ ذرا یہ نیچے بھی خیال رکھیں، یہ نیچے جو ہے نا یہ کمنٹس میں یہ بڑے بکواس کر رہے ہیں۔ اچھا باجی تسی نا مینوں موڈیریٹر بنایا، موڈیریٹر چ آپشن ہوندے نے کہ تسی اختیار دیندے ہو کہ میں انہاں گیسٹ نوں بھی مینیج کر سکاں، وہ والا اختیار بھی تسی میرے واسطے اوپن کر دیو۔ جی بالکل اوپن ہے جی۔
وہ ایوے تھلے کوئی بھی اگر آئے گا نا نواں بندہ تو انہوں میں مینج کر سکتا ہوں. والنٹری چلا جائے کیونکہ سمی گرایا صاحب سے بات کرنی ہے. اچھا بات یہ ہے کہ سنیے گا کہ باجی چونکہ ایک عورت ذات ہے اور ان کو ابھی نہیں پتا، ان کے جال کا نہیں پتا، تو وہ یہ جو بار بار کہہ رہی تھیں تو میں تو سمجھ رہا تھا نا. تو کئی لوگوں نے پھر اس سے یہ تاثر گیا ہے کہ شاید کوئی مطلب یہ ان کی فیور کر رہی ہیں یا یہ کر رہی ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے. مجھے پتہ ہے بعد میں ویڈیوز مجھے چھوٹی سی بات کر لوں کہ اسی چیز کو پھر آپ کر دیجئے گا کہ میں ایک شعر بول رہی ہوں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اچھا بات یہ ہے کہ ہمیں نا معاملات کو سمجھنا چاہیے. اور مفتی صاحب ایک منٹ، میں یہاں پر جو بات میں مفتی صاحب کا جو حکم تھا وہ میرے لیے کیوں اہم تھا. کہتے ہیں کہ جو محمود تھے یہ بہت زیادہ جو اپنی بادشاہی میں اپنے ایک وزیر سے بے تحاشا محبت کرتے تھے، اور دوسرے جو بڑے جیلس تھے وہ کہتے تھے کہ جی یہ تو بڑا سر چڑھایا ہوا ہے، ہر بات اس کی مانی جاتی ہے، تو ہم کچھ نہیں ہیں، ہم تو زیادہ کام کرتے ہیں، ہر بات اس کی. ایک دن کیا کیا کہ بادشاہ سلامت نے انہیں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آج میں تمہیں ثابت کر دیتا ہوں کہ میں اس کی کیوں قدر و قیمت ہے. بادشاہ نے سب وزیروں کو ایک لائن میں کھڑا کیا اور ایاز بھی وہیں کھڑے ہو گئے. اب جب وزیروں کے ساتھ کھڑے ہیں تو انہوں نے ایک بہت بڑا ہیرا جو تھا ایک نمبر کو پہلے والے کو دیا. انہوں نے کہا اس کو توڑ دو. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت اتنا قیمتی ہیرا یہ کیسے توڑ دیں. دوسرے کو دیا. دوسرے نے کہا کہ نہیں بادشاہ سلامت میں اس کو نہیں توڑوں گا. تیسرے کے پاس چوتھے اینڈ کے اوپر آ کر جو ایاز تھے جو بڑے محبوب تھے بادشاہ کے، ان کے پاس چلا گیا. انہوں نے کہا بھی توڑو. انہوں نے اٹھایا تو مارا زمین پہ، کرچا کرچی ہو گیا. وہ لوگ حیران، سارے وزیر ہوئے اتنا قیمتی، اتنا بادشاہ نے تو یہ بڑی فلاں جگہ سے منگوایا تھا، یہ کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ میرے لیے بادشاہ کا حکم جو تھا وہ اس ہیرے سے کہیں زیادہ قیمتی تھا. میرے پر وہ ساری باتیں بہت گراں گزر رہی تھی، میں اس کو ایک سیکنڈ بھی برداشت نہ کرتی، لیکن ہمارے مفتی جو صاحب اپنا مبشر صاحب تھے وہ مجھے بارہا روک رہے تھے، وہ ان سے بات کرنا چاہ رہے تھے. میرے لیے ان کا حکم جو تھا وہ زیادہ مقدم تھا. آئی ایم سوری ٹو سے کہ میں کبھی بھی ان کی بات جو تھی اس ہیرے سے کہیں زیادہ قیمتی تھی. ہمارے علماء ہمارے لیے سرمایہ ہے، انبیاء کے بعد یہی ہمارے سر کے تاج ہے. تو جب مفتی صاحب نے مجھے یہ فرما دیا کہ رباب بی بی اس کو نہیں اتارنا، مجھے اس سے بات کرنا ہے، وہ مجھے کتنا ہی گراں گزر رہا تھا، مجھے کتنا ہی برا لگ رہا تھا. میں پھر بھی بیچ میں بولتی تھی، پھر میں اجازت لیتی تھی، لیکن مفتی صاحب نے مجھے بارہا روکا. اس کے لیے اگر کسی کی کوئی دل شکنی ہوئی ہے میں اس سے معذرت چاہتی ہوں، لیکن میرے لیے مفتی صاحب کا حکم ماننا زیادہ ضروری تھا. سوری باجی، میں صرف عمر رباب ایک منٹ یار، ایک منٹ، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے آپ یہاں پہ موجود نہیں تھی، آپ فون کال لینے کے لیے براڈ سے دور جا چکی تھی، وہ بندہ پیچھے سے بدتمیزی کر رہا تھا. اس وقت کی جو بات ہے نہیں، میں وہی بات کر رہا ہوں نا. دیکھیں ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، نہ مفتی پاس کے پاس تھا، نہ ہم تھے موڈیٹر، ہم اس کو میوٹ بھی نہیں کر سکتے تھے. نہیں دیکھیں میں ویسے بات کر رہا ہوں، ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے. دیکھیے جب آپ ایسا کوئی کام نیکسٹ ٹائم ہوتا ہے تو آپ کو کسی کو ہینڈ اوور کر کے دیں. باجی ایک منٹ جی، باجی او باجی رکو یار، رکو سارے رکو. سید بادشاہ ایک منٹ، سید بادشاہ ایک منٹ سر. تسی تے چوپی ہو جاؤ نا، تسی تے چوپی ہو جاؤ بس. ہاں مفتی صاحب آپ ہی میرے گواہ ہیں اللہ کے پاس. اچھا سنو تے صحیح ذرا، باجی رکو تے صحیح، باجی رکو تے صحیح. جی جی آپ کو پتہ ہے کہ میرے سارے وہ بھائی ہیں جن کو میں بالکل خفا نہیں کر سکتی، یعنی یہ سمجھتے کہ میرے دائیں اور بائیں ہاتھ ہیں، ان کو میں کبھی ناراض نہیں کر سکتی. جی جی سب جو ہے نا آپ کے ہاتھ میں ہے سارا کچھ. جی کوئی بات نہیں، کوئی بات. اچھا بات یہ ہے کہ دیکھیے ہمیں نا معاملات کو سمجھنا چاہیے. ابھی میں بھی موجود تھا، میرے ساتھ ہی ڈیبیٹ ہو رہی تھی اس کی، تو میں سب معاملہ سمجھ رہا تھا. باجی اب مصروف ہیں، بہت مصروف ہیں، آپ لوگوں کی سوچ سے بھی زیادہ مصروف بھی ہیں یہ. تو آپ کو نہیں پتہ ان کے معاملات کا، تو ان کو فون وغیرہ آتے ہیں یا انہوں نے دیگر معاملات کو دیکھ بھال کرنا ہے،
تو میں ان کو حالانکہ کہہ بھی رہا تھا کہ باجی نو میوٹ کرو، باجی نو میوٹ کرو، تو وہ نہیں کر رہی تھیں. تو اس سے یہ تاثر نہیں جانا چاہیے جی کوئی گل کوئی اور سی، گل کوئی اور سی کہ وہ مصروف سن. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ قادیانیوں کو اچھا بات وہ کر رہا تھا، وہ پھر بات کہیں اور چلی گئی کہ وہ کہنے لگا جی موٹر سائیکل صحیح کروانے آیا تھا تو وہ یہ سوال قادیانیوں کے کر رہا تھا. میں اس کے سوال سن رہا تھا تو کہنے لگا جی میں لاجواب ہو گیا. اس نے یہ یا عیسائی متوفی کا آیت پیش کی تو اس کے اوپر تو میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا. اب سمجھیے ذرا، ایک کامن سینس بھی بندہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ ایک غیر عالم ہے، خود کہہ رہا ہے کہ میں غیر عالم ہوں، میں عالم دین نہیں ہوں، تو وہ اس آیت مخصوص ایک آیت کے اوپر وہ یہ کہے کہ میں لاجواب ہو گیا. یہ کوئی بھی مسلمان نہیں. وہ دو ٹوک یہ کہتا ہے، دو ٹوک مسلمان کا دو ٹوک فیصلہ ہوتا ہے. یار میں عالم دین نہیں، جا کے کسی عالم دین نال الجھ جا کے جاتا ہوں، اب بس گل ختم کہ میں اس ایک آیت کے اوپر لاجواب ہو گیا. اچھا میں سنتا رہا، میں اسی ٹائم مجھے سوچ گئی کہ دال چ کچھ کال ہے. تھوڑا سا آگے بڑھے نا تو وہ کہنے لگا اور میرا ایک اعتراض ہے، سوال ہے. اس نے ایک اور سوال کیا ہے. میں نے کہا پہلے ایک سوال کا جواب تو پورا ہو لینے دو. تو جب وہ یہ کہہ رہا تھا نا میرا ایک اور سوال ہے، تو کتاب اس کی یہ سامنے کھلی تھی، یہ والی پاکٹ بک قادیانیاں دی، تے انہیں نا انج کر کے نا صفحہ انج کر کے پلٹے. صفحے دی آواز آ رہی ہے؟ جی 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 یہ آواز آئی. اچھا تے میری جڑی چھٹی ہے سی نا انہیں کیا کیا پاکٹ بک نے کھولی ہے. میں اسی ٹائم جڑا انہیں اعتراض کیتا سی نا وہ ایک کھڈیا، تے یقین منو اج بھی اور ریکارڈنگ بھی موجود ہے. اگلا جڑا وہ اعتراض کرنا چاہ رہا سی نا جتھوں میں ٹوکیا سی، وہ ترتیب نال دو اعتراض اتنے لکھے نے. میں کیا کہ تو دس مینوں کہ مرزا غلام قادیانی نو تو کی سمجھنا جڑا اج میں اینو کیتا ہے. اینو بھی میں ہی پھڑیا ہے نا، میں ہی پھڑیا ہے. تے مینوں سوچ گئی سی کیونکہ یہ اعتراض تو ہے ہی خالص قادیانیوں کے، مسلمانوں کا تو اعتراض ہے ہی نہیں. جی جی بالکل کامن سینس ہے بندے کی. یار کسے دنیا دے مسلمان دے دماغ چ انج دے سوالات اوندے ہی نہیں. بھائی تواڈے بھی تے یار بیلی نے ہزاراں، ملو کسے نو، کدی کسے نے کوئی اے والے سوال کیتے اور کوئی نہیں. اے سوال خالص قادیانیاں دے نے. جدوں اے سوالات ہون گے سمجھ لیا جے تہاڈا مخاطب کوئی گڑبڑ ضرور ہے تے او دے اوتے باجی لعنت لازمی اسی پوانے ہیں. اے گل ذہن چ رکھیا جے کہ بھائی تو سانو پہلے ڈکلیئر کر، تو اسی نہیں ایویں تو سوال کری جا مینوں قرآن دی چ ثابت کرو. کیوں بھائی قرآن دی چ ثابت کرو؟ ایویں دھکے نال کریے؟ اسی ویلے بیٹھے ہیں، کوئی تینوں قرآن دی چ ثابت کریے؟ کیوں؟ وجہ بھی تے دس نا. جی اچھا باجی دو ٹوک دیکھو، جنگ جاری ہے، جنگ جاری ہے. کلاشن کوف یا جو بھی گن شن میرے ہاتھ میں ہے، دشمن سامنے آ گیا ہے. تو جنگ کے اندر کیا سکھایا جاتا ہے فوجی کو؟ فوری ڈیسیجن لینا ہے، فوری. ایک لمحے دے وچ تہاڈا دماغ فیصلہ کرے کہ اے اپنا فوجی ہے کہ دشمن ہے. ایک سیکنڈ تہاڈے کول، وہی تہاڈی موت دا سبب بن سکدا ہے. نہیں تو انہیں ٹریگل دب دینا تے چل تسی گئے. ایک سیکنڈ تہاڈے کول تے اوتھے سوچو بچار نہیں چلدی. اسی اس ٹائم میدان جنگ چاں باجی، سوشل میڈیا وار ہے، ایتھے فائٹ ہو رہی ہے، ایتھے فوری فیصلہ لینا ہے بھائی. ایتھے نہیں جی اگر وہ قادیانی ہے تو چلو مٹی پاؤ مٹی نہیں. اگر کیوں بھائی؟ اگر کیوں بھائی؟ نہ دو تو جو ہمارے مد مقابل آیا ہے اس کا سٹیٹس واضح ہونا چاہیے ہمارے سامنے کہ بندہ فلاں ہے بھائی. ہاں اس کے مطابق پھر ہم اگلا ڈیسیجن لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی ونڈ بھی تو ہوتی ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیں آپ کے سوال کا جواب دے کے میں نے جانا ہے، ابھی میں نے جانا ہے، میں ویسے آیا ہوں. بہت شکریہ. جو آپ نے مجھے کہا تھا کہ بھائیوں نے آج میرا جو حشر کرنا تھا نا، کوئی گل نہیں باجی. آپ نے جو مجھے کہا تھا کہ بھائی آج امام مہدی کا موضوع ہے تو اس کے اوپر حدیثیں پیش کرنی ہیں، وہ باجی میں تو پوریاں کتاباں لے کے آیا ہوں. میرا ہی کلاس فیلو تے نہیں، انہوں کہاں گے ساڈے تو 3-4 درجے تھلے سن. تے مفتی محمد ہاشم صاحب تے انہوں نے یہ کتاب ایک لکھی ہے معرفت امام مہدی، بڑی لاجواب کتاب. وہ انہوں نے ساریاں حدیثاں جمع کر چھڑیاں نے. تو میں تے پٹاری سامنے کھول کے بیٹھا ہوں.
تے حدیثاں نو پیش کرنیاں یا قرآن دیاں آیتاں پیش کرنیاں کوئی ساڈے واسطے مشکل تے نہیں، لیکن اسی بھائی کھیڈ کھیڈاں گے کسی تک نال، ایویں نہیں بھائی. ہاں تے وہ طریقہ کار ہے. تو امید ہے کہ سارے سوالات اور سارے شکوک اور شبہات میں رفع کر کے جا رہا ہوں. پھر بھی کسی کا کوئی ہے کوئی تو سارے سب میں سے بیٹھے ہوں میں سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں مفتی صاحب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ شیخ سید بادشاہ اللہ آپ کو سلامت رکھیے، آباد و شاد رکھے. جس برانڈ کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں شاہ صاحب، میں ادھر نیچے بیٹھ کے سن رہا تھا ماشاءاللہ اس دن. اللہ آپ کو اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، کیونکہ آپ مدینہ تو رسول آج دو قادیانی پھڑ چکے ہیں. اے بھی تاریخ دا حصہ بنایا جائے، یاد رکھیا جائے. کل ایک قادیانی میں پھڑیا ہے تے اج دوجا قادیانی پھڑیا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہم آپا پہ واقعی ناراض ہو گئے تھے، جھوٹ کیوں بولیں؟ کوئی بات نہیں، ناراض نہیں، آپ ہی نہ ناراض نہیں ہونا. اوے سردار بروئی صاحب نہ ہی خود ہونا ہے تے نہ کسی نو ہون دینا ہے. انہاں دے بارے انہاں دی حفاظت بھرا جڑے ہوندے نے بہناں دی حفاظت کردے ہوندے نے بھائی. کوئی گل بالکل. باقی آپ نے السلام علیکم شاہ جی، ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. میں تو پہلی دفعہ میں نے آپ کی براڈ کو جوائن کیا، لیکن ویسے میں گئے بگائے آپ کو سنتا رہتا تھا جی. تو ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو سدا سلامت رکھے. بہت شکریہ. جس جنگ کا آپ نے اعلان کیا ہے ہم بھی اسی کے سپاہی ہیں، آپ کے پیچھے پیچھے شانہ بشانہ دوجی زمینی وار تو بہت زیادہ مشکل ہے. او بابا جی، دماغی جنگ ہے، نظریاتی جنگ ہے، کلام دی جنگ ہے. سمجھے کہ بڑی شاہ جی اتنے الٹے سوالات کرتے ہیں. وہ کل ابھی نا میں نے وہ جوائن تو نہیں میں نے کی لائیو، لیکن گزری میری نظر سے. وہ کہہ رہے تھے جی اللہ معاف کرے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اگر آخری نبی ہیں تو آپ تو کہتے ہیں کہ امام مہدی بھی آئیں گے. امام مہدی بھی اللہ کے نبی ہوئے نا. شیخ صاحب میں صرف 2 منٹ تھے. کوئی سوال کسی اور کا کوئی پچھلی گفتگو کے بارے میں کوئی ہے؟ پہلے وقاص ولی جمیل جی. ہاں جی، وہ آپ نے ابھی جو آپ سنا رہے تھے واقعہ، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا پھر. ہاں وہ پکڑ لیا نا. میں نے کہا کتاب تو کھول لیجیے تے پہلے تو مینوں دسنا مرزا غلام قادیانی دے بارے تو کہ او پھر ٹاواں ٹوئیاں جویں اے کر رہا سی. نہیں میں نہیں لعنت بھیجدا، میں نہیں. او میں کہ میں تے لعنت بھیجنا تو تے جاؤ. پہلے وہ نا مجھے مفتی صاحب کہہ رہا تھا، استاد جی کہہ رہا تھا. میں کہ تو ہوں تے مینوں مفتی صاحب تے شاہ جی تے استاد جی کہنا پیا. میں لعنت بھیجنا، مینوں فالو کر فالو. میں انہوں خنزیر مننا نو بھائی. او تتر ہویا اے طریقہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ایبسلیوٹلی. ہاں جی یہ میرا سوال نہیں ہے، لیکن میں بس ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ میں کچھ دن پہلے میں جیسا یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک نئی چیز پتہ چلی ہے جو میں آپ سب لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. جیسے قادیانی کہتے ہیں کہ غلام مرزا قادیانی مطلب حضرت عیسیٰ جو ہوتے ہیں صلیب سے اتارے گئے اور کشمیر میں آ کر آباد ہو گئے تو ان کی قبر یہاں پر ہے. اسی طریقے سے ایک فلسفہ جو ہے وہ جاپانیوں کے پاس بھی ہے جو کہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ. مختصر کرو بابا جی، مختصر میں جانا جائے کی کرتے ہو مختصر کرو. میں نے کہا تھا کہ جاپانیوں کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ جاپان میں بھی آ کے آباد ہوئے تھے. نے بڑیاں گپاں ماریاں نے، اودیاں گپاں دی تے کوئی چھڈی دیو نا. حضرت جی پھڑیاں ہی نہیں جاندیاں، گپاں نے اودیاں. ہاں جی ملک صاحب. چلے آج آپ مجھے پتہ ہے آپ نے جانا، لیکن یہ بڑے مزے کا میں جانا ہے یار. پھر کدی سی انشاءاللہ. ملک صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے. آپ کو بڑی تعریف سنی تھی، فرسٹ ٹائم میں نے لائف میں آپ کو دیکھا ہے. بس صرف ایک کریکشن، ایک ہی لفظ کہ حضرت مہدی علیہ السلام حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے یا حضرت امام حسین کی؟ بہت شکریہ، بس اتنی بات. دونوں کی جی. حضرت امام حسن کی ہوں یا حسین کی ہوں، ہیں تو دونوں فاطمہ کی اولاد ہی نا. تو حدیث میں جو لفظ آتا ہے وہ فاطمی ہوں گے. ٹھیک ہے جی، یہ مختصر جواب ہے، تفصیلی جواب پھر کبھی صحیح. ٹھیک ہے جی، رب رکھا جی. جزاک اللہ مفتی صاحب، اللہ آباد و شاد رکھے آپ کو. اللہ حافظ. دعا کی درخواست ہے.